بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا ناول جو بکھرو میں سہارا 2 کی آج جو ہے 14ویں قسط سٹارٹ ہو رہی ہے۔ 13 قسطیں اس کی یہاں سے پہلے کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور یہاں سے آگے دیکھتے ہیں کہ آگے ہماری کہانی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ گزرے 3 ماہ میں پہلی بار اسے رات کی یہ بارش بری نہیں لگ رہی تھی، اور وجہ سامنے کھڑا وہ شخص تھا جس کا اخلاق اور کردار اس کی قد سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ ایک بات بتاؤں، اس کی طرف ذرا سا جھکتے ہوئے مشال نے نرمی سے کہا۔ ہم زرغام نے کندھے اچھاتے ہوئے جیسے اسے اجازت دی تھی۔ اس دنیا میں صرف ایک ہی مرد اچھا ہے اور وہ تم ہو زرغام، نرمی سے کہہ کر اس کے پاس رکی نہیں تھی بلکہ سرد سے وہاں سے بھاگی، جبکہ اس کے یوں نرمی سے بات کرنے پر زرغام وہیں بے دم سا ہو کر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ مشال کے دل سے خوف نکال چکا تھا۔ وہ رات کی اس بارش میں بھیگ کر اندر جا چکی تھی، مگر اسے ساری رات وہیں بیٹھ کر اس بارش میں بھیگنا تھا۔ زر و زیر بڑبڑایا تھا، زی چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ اس نے دل میں ایک عزم کیا۔ مشال کے وجود پر نظر آتا زی ہی وہ حرف تھا جو اس کی وحشت میں جا کر ملتا تھا، جسے زرغام ہر صورت صدا دینا چاہتا تھا۔ وہ عارضی سا تعلق میری روح کی دھچکیاں اڑا گیا۔ ارباز علوی کے کمرے سے نکلنے کے بعد وہ اپنے لیے محسوس قید خانے میں جانے کے بجائے چھپکے سے حویلی کے پچھلے اختتام میں آ گئی۔ تھکاوٹ بڑی چال چلتی ثانیہ درختوں کی جھنڈ کی طرف نصب جھولے میں جا بیٹھی۔ سیاہ ہوتی رات میں اس کے اندر ہر طرف سٹارٹ گونج رہے تھے، آنسو تو پہلے ہی آنکھوں سے گرتے ہوئے گالوں پر پھسل رہے تھے، اس پر مزید بدلتے موسم اس کے زخموں میں آگ لگانے کو تیار ہو رہا تھا۔ اپنے وجود سے ٹکراتی ٹھنڈ کو ہوا کو محسوس کرتی وہ جانے کتنی ہی دیر وہیں بیٹھی رہی۔ رات کی سیاہی نے ایک نظر اس کے اطراف میں پھیلی اداسی اور تنہائی کو دیکھا تو وہ خود بھی اداس ہونے لگی۔ سامی کی سوچیں ایک پل مشتعل ہو رہی تھی، دل ضم ہوتا روح کو بے چین کر رہا تھا۔ ہولے ہولے ہوا کی رفتار میں اضافہ ہونے لگا تو کیاری میں لگے پودوں میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ آسمان کے پر قبض بادلوں نے آنکھ چوری کھیلنا شروع کی، اسے کچھ خبر نہ ہو سکی۔ ہوش تو تب آیا جب زوردار آواز میں بادل گرجے تھے۔ سامی کو یوں لگا جیسے انہوں نے اس کی تکلیف پر بین کیے ہوں۔ اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر اس نے ایک نظر سیاہ آسمان کی طرف دیکھا جس کی سیاہی نارجی ہو رہی تھی۔ سامیہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ چند دن پہلے وہ بھی تو ایک ایسی ہی رات تھی جب اس سنگ دل نے وہ دل حیض انگیز کیا تھا جس نے ان دونوں کے محور بدل دیے۔ جانتی ہوں میں کون ہوں؟ زمان احمد کی سرسرداتی ہوئی سرد آواز اس کے سماعتوں میں زندہ ہونے لگی۔ ٹپ 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 اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ہلکی ہلکی بوندا باری تیز بارش بدل گئی۔ بوندوں پر جمی گرد اچانک سے ڈولنے لگی، مگر سامیہ کو اپنے وجود پر جمی گرد مزید گہری ہوتی محسوس ہوئی۔ چند پلوں میں ہی بارش کی تیز بوچھار نے اس کے وجود کو بگلور دیا، مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلی۔ نہیں، میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرا پور آپ کا ہے زمان، میری روح میرا دل آپ کا ہے، مجھ سے یوں بے رخی مت برتے پلیز۔ جھولے پر بیٹھی سامیہ گیلی ہوتی گھاس کو گھورتی اپنے آس پاس اپنے ہی لفظوں کی گونج سن رہی تھی۔ آسمان سے برستی بارش آج پھر اسے بھگو رہی تھی، لیکن افسوس میں تمہارا نہیں ہو رہا سامیہ، تو پھر کیا فرق کرتا ہے تم میرے رہو یا نہ رہو؟ اس کی بھیگی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بڑی شفاقی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی باتیں یاد کرتی سامیہ اپنا سر پیچھے کی طرف کرتے ہوئے لیٹ گئی، ٹانگیں ہموار جھولے سے لٹک رہی تھی۔ تیز ہوا اور بارش کے سنگ سامی کے وجود کے وزن کے باعث جھولا بہت آہستگی سے ہل رہا تھا۔ سامی آنکھیں میچی اپنے چہرے اور وجود پر گرتے بارش کے ان قطروں کو محسوس کر رہی تھی جو شاید اب کبھی اس کے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کر کے اس کی جلن کو ختم نہیں کر سکتے تھے۔ جاننا نہیں چاہتی ہو میں کون ہوں؟ ایک بار پھر سوال، اس کا وہی سوال۔ سامی نے اپنی دکھتی آنکھوں سے اس کے جذبے سے آ رہی بارش کے پانی میں بھیگا چہرہ دیکھا۔ اگر آپ میرے نہیں ہیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے، آپ کوئی بھی ہوں؟ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے سامی نے بھی ساتھ جواب دیا، فرق پڑتا ہے، فرق پڑتا ہو پڑے گا سامیہ علوی، نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے پورے خاندان کو فرق پڑے گا۔ اس کے بازو کو اپنی مٹھی میں دبوچتے ہوئے گرایا۔ اس کا لہجہ، اس کا انداز، اس کے لفظوں کے نشتر سامی کے روح کو اس پل چیر رہے تھے۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ اس کی گریشیس بنی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سامی نے بےبسی سے پوچھا۔ الویز کی بربادی، تم سب کی بربادی چاہتا ہوں۔ اس کے بازو پر ایک جھٹکے سے چھوڑتا ہوا اطمینان سے گویا ہوا۔ بارش کا شور اس کی آواز میں چھپ کر کرواہٹ چھپانے سے قاصر ہو رہا تھا۔ سامی اس کی باتوں ہولے سے پھر تعصب بھرے انداز میں اپنا سر دائیں بائیں ہلایا۔ میں آپ کے لیے تم کب ہوگی زمان؟ آپ اور میں تو ہم تھے نا،
کچھ تو ہے اس کی بیگی آواز میں ڈر تھا۔ میں تم سے کوئی جذباتی بحث نہیں کرتا چاہتا سامیہ، اس لیے ایموشنل ڈائیلاگز مت بولو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی طرف سے رخ موڑتے ہوئے زمان نے سنگدلی کی انتہا کر دی۔ سامیہ کے دل کی دہائیاں اس سمے لعنت بھیجتے ہوئے بڑی مشکل سے خود کو مضبوط کیا۔ تو ٹھیک ہے، آپ دو ٹو دا پوائنٹ بات کریں، بتائیں کون ہیں آپ؟ میرے چاچو کے 1000 دشمنوں سے ایک، رائٹ؟ اس کے سامنے آتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ سردی کے باعث اب اس کی ہلکی ہلکی کپکپاتی دائر ہو رہی تھی۔ اس کے سوال پر وہ جیسے ایک ذرا اندازی نہیں، میں تمہارے چاچو کے ہزاروں گناہوں میں سے ایک کا منہ بولتا ثبوت ہوں۔ چٹاخ! کسی نے سامی کے منہ پر جیسے تھپڑ دے مارا تھا۔ آسمان پر برستے بادل ایک دوسرے سے ٹکرا کر گرج دے اسی پل جیسے زمین کی بات کی تصدیق کر گئے تھے۔ سامیہ کو اپنی ساری بے حسی بارش کے ساتھ یہی بیتی محسوسی سے یقین ہو رہا تھا کہ وہ زندگی بھر اب کبھی اس شخص کو بلا نہیں پائے گی۔ نہیں، اس کا سر ویسا تھا۔ نفی میں ہلا۔ ہاں سامیہ الوی، ہاں، جس شخص کی جائز اولاد سے بچ کر تم گھر سے بھاگی تھی نا، میں اسی شخص کی ناجائز اولاد ہوں۔ سر لہجے میں بولتا سامیہ کو ساتھ کر گیا۔ نفرت ہے نہ تمہیں گناہ سے، دیکھو مجھے، میں تو تمہارے پیارے چاچو کے گناہوں کا ڈھیر ہوں۔ میرے جسم کا ایک غض و گناہ ہے، میرا پورا قابل نفرت ہے۔ دیکھو مجھے سامیہ، دیکھو۔ بول نہیں رہا تھا، دھاڑ آتا سامیہ کو اس پل اس کی بھاری آواز بھیگی ہوئی درد سے چوٹ لگی۔ نہیں نہیں، میرے چاچو ایسے نہیں ہے۔ وہ نفی میں سر ہلا دو ایک بار پھر رو پڑی۔ ہوں تمہارے چاچو، اس لیے تو بھیج رہا ہوں تمہیں۔ جا کے پوچھو اپنے چاچو سے کہ 30 سال پہلے بیوی کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کتنی معصوم لڑکیوں کی عزت کا جنازہ نکالا تھا۔ بتا دیں گے تمہیں کہ اس وقت ان کے ہتھے میری معصوم ماں چڑھی تھی، وہ لڑکی جس کی عمر گڑیوں سے کھیلنے کی تھی، وہ لڑکی جس کی آنکھیں اتنی معصوم تھیں کہ ان آنکھوں نے تب اپنے لیے کسی شہزادی کے کچے خواب بھی نہیں دیکھے تھے، اور وہی لڑکے پہلے ان کی بربریت کی پینٹ چڑھی اور پھر ان کے گناہ کو دھوتے دھوتے مر گئی۔ سامیہ الوی، مگر پتہ نہیں کیسے میں بچ گیا۔ 7 ماہ بعد ہی میں نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی، اور میری ماں، وہ شاید میری پیدائش کی شرمندگی سے ہی مر گئی تھی۔ میری ماں کا قاتل ہے وہ شخص، میری شخصیت میں موجود ہر خلا کا ذمہ دار ہے وہ شخص، اور اب تم جا کر اسے حقیقت سے باخبر کرو گی سامیہ، تم بتاؤ گی۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے کر بولتے اس نے آخر میں سامیہ کی بچی کچی سانسیں بھی کھینچی کہ کیا مطلب؟ میں کہاں جا رہی ہوں؟ سامیہ نے ہوش میں آتے ہوئے پوچھا۔ زمان ایک نظر اس کے بھیگے حواس باختہ چہرے کی جانب دکھا، پھر خود پر ضبط کرتے ہوئے بے حسی سے گویا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے پیارے چاچو کے پاس۔ اس کے جواب پر سامیہ نے بے یقینی سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ آج وہ شخص اس کے دل پر وار کیے جا رہا تھا، لیکن اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ زمان بارش کے شور میں پوچھتے ہوئے سامیہ کی آواز خود بھی بھیگی تھی۔ بارش کے ساتھ چلتی آواز کے سنگ درختوں کے پتوں نے شور مچائے تو سامیہ نے گھبرا کر اپنی بند آنکھیں کھولی۔ تجھے کو اے شخص کبھی ریس کی تنہائی میں یاد آئیں گے ہم اجرت میں گنوائے ہوئے لوگ؟ بارش کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اس لیے ایک دم آنکھیں کھولنے کے باعث آسمان سے برستی بارش اس کی آنکھوں میں گھستے ہوئے اسے پھر سے آنکھیں بند کرنے پہ مجبور کر گئی۔ اس رات کو سوچتے ہوئے اسے کچھ خبر نہ تھی کہ کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے بارش کے پانی میں شامل ہو گئے۔ اپنے سن ہوتے وجود کو سنبھالتی اٹھ بیٹھی، کمر اس پل پر تحت ہو رہی تھی۔ وہ جھولے سے اتری اور آہستہ سے بھیگی گھاس پر چلنے لگی۔ لان میں بڑا بارش کا پانی اس کے ٹخنوں کو چھو رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئے اس جس سے اندارے کمرے میں آ گئی جو پچھلے چند دنوں سے اس کی پناہ گاہ تھا۔ زمین پر بچھی چٹائی پہ گرنے کے سے انداز میں لیٹتے ہوئے اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے لیے موت کی دعا مانگی۔ پاس رکھا آتش شدہ کمبل اپنے اوپر لیتے ہوئے اس نے آنکھیں موڑ لی۔ وہی ہوا نہ کہا نہیں تھا کہ عید الفت سمجھ کے باندھو، نواز سکو گے مجھے، سمے کی تمازتوں سے بچا سکو گے۔ بہت کہا تھا صباحتوں میں بہل نہ جانا، مجھے گرا کر سنبھل نہ جانا، بدلتی رت میں بدل نہ جانا۔ بہت کہا تھا بہل گئے نا، کہا نہیں تھا سنبھل گئے نا، وہی ہوا نا بدل گئے نا۔ آسمان سے چھٹی سیاہی صبح کا پیغام لارم دے رہی تھی۔ دور کہیں افق پر پھیلتی سورج کی دھیمی کرنیں آہستہ آہستہ دن کا اجالا کرنے آنے والی تھی۔ بند کمرے میں اس پر نائٹ بلب کی دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی، پرسکون سے سما پیدا کی ہوئی تھی۔ پر گزرے بھاری پردے، گرے بھاری پردے آسمان پر پھولتی دھیمی روشنی کو اس کمرے کے اندر آنے سے روک رہے تھے۔ وہ کچھ نمود گہری نیند میں تھا جب کسی عجیب سے احساس تلے اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا۔ وہ ذرا سا گسمگایا، پھر کروٹ لے کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے کا معاملہ اس کی حواس اچانک بیدار ہوئے اور بند آنکھوں سمیت اسے احساس ہوا کہ اس بستر پر بالکل اکیلا ہے۔ سعید نے پوری آنکھیں کھول کر اپنے دائیں بائیں دیکھا، وہ نہیں تھی۔ اس نے ذرا سی نظریں گھما کر واش روم کے آدھے کھلے دروازے کی طرف دیکھا، اندر سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ پرسکون سا ہو کر دوبارہ آنکھیں موند گیا۔
मगर थोड़ी ही देर इसका सुकून उड़न छू हुआ था जब इसे वॉशरूम में कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो फौरन बेड से उतरा, वॉशरूम के दरवाजे के करीब आया। निशाल, आर यू ओके? मैं अंदर आऊँ क्या? वॉशरूम के बाहर खड़ा हुआ फिक्रमंदी से पूछ रहा था। इसकी आवाज़ सुनकर अंदर वॉश बेसिन पर झुक कर अपनी सांसें बेहाल करती निशाल जरा से सीधी हुई और 2-3 कुल्लियां करके वापस बेडरूम में आ गई। वॉशरूम के पास खड़े ज़ैन ने जल्दी से हाँफती हुई निशाल को अपने मजबूत हाथ से सहारा दिया। क्या हुआ है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? इसे सहारा देते हुए ज़ैन ने परेशानी से पूछा। निशान ने आस्तिके से नफी में गर्दन अड़ाई, फिर धीमी आवाज में इसे पिछले कुछ दिनों से बदलती हालत और 2 दिन से आती अबकाइयों और सर दर्द के बारे में बताया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, इतनी तकलीफ बर्दाश्त करती रही, 2 टाइम मेडिसिन ले लेती ना तो ये हाल ना हो रहा था। इसे बेड पर बैठाते हुए तशवीर लहजे में वो रहा था। मेरी तो खुद वोमिटिंग से जान जाती है, मगर मुझे लगा शायद वैसे ही है, नार्मल हो रही है। तो इसने नगाह चढ़ाते हुए कोई झिझकते हुए कहा, जबकि इसकी बात का मतलब समझे बगैर ही वो बोल पड़ा। वो मीटिंग नॉर्मली कब होती है मोहतरमा? फूड पॉइजनिंग होगी है तुम्हें। एक तो कम खाती हो, दूसरा बेवक्त खाती हो। लापरवाही की भी कोई हद होती है। अगर आइंदा मुझे में से ऐसी कोई शिकायत हो तो थप्पड़ मार कर तुम्हें सीधा कर दूंगा। संजीदगी से बोलते हुए ज़ैन की आवाज़ में खौफ की कमी थी। मुझे थप्पड़ मारने का बहुत शौक है आपको, लेकिन आपका थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आपकी कैदी नहीं, बीवी हूँ मैं। निशान ने इसे सताने को इसकी पूरी बात में से अपने मतलब का लफ्ज़ मुंतखब किया। ज़ैन ने संजीदा निगाहों से इसका चेहरा देखा, जिससे सजी गुलाबी आंखों में चमकती शरारत तैयार थी। जिस बीवी का दिल इसके शोर की मिट्टी में हो, वो बीवी भी तो कैद हुई होती है ना, माई स्वीट हार्ट। इसकी शरारत समझते हुए ज़ैन ने कदरे नरम लहजे में कहा। निशान ने अपना लब्बा पर डमरती मुस्कुराहट सर से छुपाई। अगर कैदी यानी बीवी ईश्वर के दिल की मालकिन हो तो इसे थप्पड़ से नहीं, प्यार से समझाए जाते हैं। एसपी साहब, इसकी मगरूर नाक को अपनी उंगली से छेड़ते हुए धीमी लहजे में बोली। ज़ैन होले से मुस्कुरा दिया। बहुत समझदार होगी हो, मगर अफसोस कि मेरी प्यारी वाली ज़बान तुम समझती नहीं हो, कहते हैं ज़ैन ने भी इसी के अंदाज में इसकी नाक में चमकती लौंग को छुआ। निशान एक पल पर मुस्कुराई, फिर कुछ कहने को मुंह खोला ही था तो जब इसे खामोश रहने का इशारा करता वो इसकी मजीद कोई बात सुने बगैर कमरे से बाहर निकल गया। फ्रिज से दूध निकाल कर गर्म किया, फिर गिलास में डालकर 5 मिनट के अंदर ही वापस रूम में आ गया। बाकी बातें बाद में होती हैं, इसे पियो। अपने हाथ में पकड़ा गिलास, दूध का गिलास इसके लगभग करीब करते ज़ैन ने नरमी से कहा। ओह नहीं प्लीज़, मुँह मसोड़ते कहती निशान ने फौरन हाथ से गिलास परेक किया। मुझे नहीं पीना ये सुबह सुबह। इसके चेहरे पर फैलती सख्त असरात देखती निशान ने फौरन सफाई देने वाले अंदाज में कहा। तो क्या अब तुम्हें ये पिलाने के लिए इस सुबह को शाम में बदलूं? वो बड़ी संजीदगी से गैर संजीदा बात कर रहा था। मैंने कब कहा? अगर शाम होती तो मैं ये दूध पी लेती, और वैसे भी ये सुबह शाम का आना जाना कुदरत का काम है, आपके बस की बात भी नहीं। निशान ने ऐसा चुराने वाले अंदाज में जवाब दिया। वो इसके संजीदा रवैये के बावजूद शरारतीपन दिखा रही थी। इसका यह रूप शादी से पहले वाली निशाल जैसा था। ज़ैन नरम निगाहों से इसकी जानब देख रहा था। सुबह को शाम करना तो वाकई मेरे बस में नहीं, मगर सुबह हो या शाम तुम्हें ये दूध पिलाना भी मेरे बस में ज़रूर है। गैर लचक अंदाज में कहते हुए ज़ैन ने गिलास इसके लबों से लगाना चाहा। ज़ैन नहीं, दिल नहीं चाह रहा। इस बार अपना चेहरा पीछे करती निशान ने इनकार किया। ज़ैन ने इस बारे से तनबीह निगाहों से घूरा। निशाल बंद करो ये मस्तियों और पियो से, सती से कहते हुए ज़ैन ने जबरदस्ती गिलास इसके लबों से लगा दिया। इसने पीछे होना चाहा। ज़ैन ने अपना दूसरा हाथ इसकी पश पर रख दिया। चलो शाबाश। इसके इनकार को हाथ में ना लाते हुए वो अब नरमी से कह रहा था। वो चुपचाप दूध के घूंट हल्के से उतारने लगी। बस और नहीं पी जा रहा। जब गिलास में आखिरी 2 घूंट रह गए तो निशान ने मुंह फेर लिया। ज़ैन मेरे से गौर कर गया। बहुत तंग करने लगी हो तुम। हाथ में मौजूद गिलास साइड टेबल पर रखते हुए वो कदर संजीदगी से कह रहा था। आप क्यों तंग होते हैं? मत हो करे मेरी वजह से तंग। वहाँ से कंधे उठाते निशाल ने कहा और इसके पास से उठ गई। ज़ैन ने सरस से इसकी गलाई थामी। निशाल का दिल धड़क उठा। इसने पलटकर नहीं भी पता चला, जो लब आपस में बॉस किए संजीदगी निगाहों से इसको देख रहा था। जब बीवी दिल की मलकीन हो तो इसकी हालत तंग होना पड़ता है। जिंदगी इसी के अंदाज में इसकी बात से सुलझा था। हकीकतन इसके यकीन को मान बख्श के वो इसके दिल की मलकीन है। वह नरमी से अपनी बात को कर गया था। निशाल का दिल इसकी वादियत जान पर धड़क उठा। वो अपनी ब्राउन आंखों में हल्की सी चमक लिए इसकी जानब देख रहा था। फिर अपने हाथ में मुकीद इसकी कलाई को हल्का सा झटका देकर इसने निशाल को अपने पास बैठे हुए गिरा लिया। निशाल की धड़कनें इसके इज़हार पर खुशी से इशारा होती रक्स कर रही थी। ज़ैन थोड़ा सा इसकी तरफ जकर निकाल। निशाल का दिल इसकी इनायतों पर बेहाल होने लगा। अब वो बड़ी नरमी से इसके रसान को अपनी शहादत की उंगली से छू रहा था। बिना पलक चिपकाए अपने करीब झुके ज़ैन के हलते लबों को देख रही थी। अपना ख्याल रखा करो मेरे लिए, हमारे लिए, क्योंकि मुझे ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ
جی نہیں نشال، یہ لاپرواہی واحیات اب ختم کرو میری جان۔ مجھے تمہاری بیوقوفیاں تکلیف دیتی ہیں جن کی وجہ سے تم خود کو نقصان پہنچا رہی ہو۔ تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تمہیں تکلیف دینے کا حق بھی صرف میرا ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ ٹھہر گیا مگر سنجیدگی سے بولتا وہ اسے پاگل کر رہا تھا۔ لہجے میں جس قدر نرم تھا، آنکھوں میں اس کے برعکس اتنی سختی تھی۔ زین کی آنکھیں بتا رہی تھی وہ اس کے لیے کس قدر شدت امیز جذبات رکھتا ہے۔ نشال کی جان ہوا ہونے لگی۔ بولو، اس کی تھوڑی پر اپنے ہاتھ کی انگلی سے ذرا سی اونچی کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ ہاتھ سمجھ گئی، وہ بمشکل بول پائی۔ گوڈ گل کہتے ہوئے ہولے سے مسکرایا، پھر مزید جھکا اور اپنے بےقرار لبوں سے اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ نشال دھڑکتا دل ایک پل کو رک کر شدت سے دھڑک اٹھا۔ جب وہ اس کے قریب آتا، نشال کے اس کے انداز باور کروا دیا کرتے تھے کہ زعیم جلال کی محبت میں اس کی نفرت سے زیادہ شدت ہے۔ شاید اسی لیے، ہاں اسی لیے وہ خود بھی اپنی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکائے یوں ہی بیڈ پر چڑھ لیٹی تھی، زعیم کی طرف دیکھ رہی تھی جو اب گلاس ونڈو سے پردے ہٹا رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر ہموار بینڈیج تھی، وہ کل چینج کروا کے آیا تھا۔ مراقبے سے باہر آ جاؤ مسز، اٹھو اور میرے لیے ناشتہ بناؤ، مجھے آفس جانا ہے۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر سنجیدگی سے گویا وہ نشال گڑبڑا کر نگاہوں کا رخ بدل گئی، پھر دوپٹہ ٹھیک کرتی شانوں پر پھیلاتے ہوئے بیڈ سے اتری۔ یہ آپ کے اسٹچز کب کھلیں گے؟ نشال نے آستگی سے پوچھا۔ یار ابھی 2 دن ہی تو ہوئے ہیں، کھل جائیں گے 4-5 دن میں۔ اٹس آل اوکے۔ زعیم نے نبرد صحیح سے جا دیا، پھر چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ معاملہ زعیم کو اس کی طبیعت کا خیال آیا۔ اس نے پلٹ کر بیڈ روم کے دروازے کی طرف بڑھتے نشال کو بولا۔ یا شاید اس کی پکار پر نشال نہ پلٹ کسی جانب دیکھا۔ اس کی شکل اس کی بدخواسی کو بتا دے رہی تھی۔ زعیم کو ہنسی آئی مگر دبا گیا، مگر یاد آیا کہ آج میں اور زمان ساتھ ہی آفس میں ناشتہ کرنے والے ہیں۔ سو تم رہنے دو، میں آفس میں ہی ناشتہ کروں گا، ریسٹ کرو۔ زعیم نے کچھ جھوٹ سچ کی مزاح کر کے اسے ناشتہ بنانے سے روک دیا۔ نشال ایک نظر اس کی جانب دیکھا جو اپنی بات کہہ کر ڈریسنگ روم میں جا گھسا، پھر لبوں پر زبان پھیرتی واپس بیڈ پر آ کے بیٹھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ یونیفارم پہن کر واپس بیڈ روم میں آ گیا، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر معمول کے مطابق کلائی میں ریسٹ واچ باندھ رہا تھا۔ نشال خاموش نگاہوں سے اس کی تیاری دیکھ رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل کی ڈرا سے ریوالور نکال کر پیچ پر لگائی تھی، وائلٹ پینٹ کی جیب میں رکھ کر موبائل ہاتھ میں پکڑا، بالوں میں ہلکا سا ہاتھ چلا کر وہ جانے کے لیے پلٹا۔ نشال کے دل میں جانے کیا آئی، وہ اٹھی اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ زعیم نے سوالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آج آپ نے پرفیوم اسپرے نہیں کیا؟ اس کی شرٹ کا کالر ٹھیک کرتے ہوئے نرمی سے کہہ رہی تھی۔ اس کی بات زعیم کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ اپنی چھپ دکھا کر غائب ہو گئی۔ تم کر دو۔ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ پھنسا کر کہتا وہ بڑی شرافت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ نشال ہونے سے مسکرائی، پھر پلٹی، جھک کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اس کی مخصوص پرفیوم کی شیشی اٹھائی اور واپس سے اسی کی طرف مڑی، پھر اپنی مسکراہٹ چھپا کر اس کی شرٹ پر پرفیوم اسپرے کرنے لگی۔ زعیم اس کا جھکا سر اپنی نگاہوں کے سارے میں لیے اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک نشال نے اپنا چہرہ اونچا کیا اور اس کے کان کے قریب پرفیوم اسپرے کیا۔ زعیم نے چہرے کا رخ تھوڑا سا موڑتے ہوئے سرت سے اس کے ہاتھ سے پرفیوم کی شیشی جھپٹ لی اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی ذرا سی مروڑ کر اس کی پشت سے لگائی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کچھ ناگواری سے پوچھ رہا تھا۔ نشال کی آنکھوں میں چمکتی شرارت بڑھنے لگی۔ آپ کو تنگ کرنے کا دل چاہ رہا ہے اور کیا؟ لاپرواہی سے بولتی وہ اترائی۔ زعیم کی گہری نگاہوں نے اس کی گلابی گال اور ہونٹوں پر سجی مسکراہٹ کو دکھا۔ میرے دل کو مجبور مت کرو کہ میں تمہیں تنگ کروں، ورنہ پھر مانی ہیضی سے کہتے زعیم نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، نچلا لب دانتوں میں دبایا۔ نشال بدکر سے دور ہوئی۔ زعیم سرت سے مڑتے ہوئے اپنی ہنسی دبا گیا، پھر مضبوط قدم اٹھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ 3 بجے کے قریب تیار رہنا، ڈاکٹر کے پاس چلیں گے اور ہاں تھوڑی دیر میں ناشتہ کر لینا، لازمی۔ وہ جانے سے پہلے اسے تاکید کرنا نہیں بھولا۔ نشال مسکراتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کے لبوں پر سجی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ پہلے سے ہی جانتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ وہ ناشتہ کر کے کچھ دیر آغا جان کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ زرگام خالص جا چکا تھا جبکہ شازم ایک ممی کے ساتھ لان میں کھڑی مالی کو آج کام پر لگائی ہوئی تھی۔ وہ ان کے اشاروں پر پودوں کی کاٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ اب آپ اپنی بکس کے ساتھ انجوائے کریں، میں ذرا کچن دیکھ لوں، ورنہ نوری حالہ ملازموں گئے تو اوپر کی جھک کر چلی جائے گی۔ اور آغا جان کو مخاطب کرتی ان کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا تو ان کے کمرے سے نکلا۔ جب سے ملیحہ فاروقی ہاؤس سے رخصت ہوئی تھی، وہ تقریباً روزانہ ہی پورے گھر کا طاہرانہ جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ملازموں کے سر پر کھڑے ہو کر صفائی کرواتی تھی۔ اس کا یوں گھریلو امور میں حصہ لینا پر شازم بیگم نے سختی سے اسے 1-2 بار ٹوکا بھی تھا، مگر نرمی سے مسکرا کر ان کی بات کو نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ اب بھی وہ سیدھا کچن میں چلے آئے۔ ملازمہ برتن دھو کر اب سلیب صاف کر رہی تھی۔ نشال نے ایک جانتی نگاہ سلیب کے اوپر دیوار میں نصف انچ جینس پر ڈالی۔ اور ان کو بھی صاف کر دیں پلیز۔
देखिए कितनी डस्ट जमी हुई है। कैंटीन की लकड़ी को उंगली से छू कर इसने मुलाजमा की नजरों के सामने करते हुए कहा। मुलाजमा ने खा जाने वाली निगाहों से घूरा, जिसने पिछले एक हफ्ते से इसकी शामत बुला रखी थी, मगर शायद विशाल इसकी तरफ मुतवज्जह नहीं थी, बल्कि अब तनकीदी नजरों से आईडेन का जायजा ले रही थी। ये बर्नर तो साफ करें। मेरे ख्याल है आप डेली सिर्फ एक ही बार साफ करती हैं। दिन में कम से कम 3 टाइम तो इसे साफ किया करें। इसे कैंटीन साफ करते कैंट विशाल ने एक नया हुक्मनामा नूरी नामी मुलाजमा ने इसे दिल ही दिल में खोसा। और ये रेफ्रिजरेटर, इसको भी खोलकर प्लीज जायजा ले लिया करें। कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट गिरे तो इसे फौरन साफ कर दिया करें, वरना जम जाते हैं, फिर बाद में सफाई करने में प्रॉब्लम होती है। फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर मुंह से लगाते हुए विशाल ने संजीदगी से कहा। इसकी उर्दू में आधी इंग्लिश मेरी बात सुनती मुलाजमा ने हाथ पकड़कर कपड़ा आईलैंड पर चढ़ा, जिससे वो बर्नर साफ कर रही थी। बेगम साहिबा, आपको इतना ही मसले है तो जी तुसी खुद ही कर लिया करो। मैं भी काम कम करती हूँ। बड़ी बेगम साहिबा को तो मेरे हथे की हुई सफाई बड़ी पसंद है। मेरा नहीं यकीन ते जाकर उनसे पूछ लो। पंजाबी उर्दू का बड़ी मिक्सर बनाकर बोलती मिशाल को होंक कर की। वो तो इसकी फरफर बोलती जबान पर हैरान हुई, जिसके लहजे में बदबाजियां बेचारी थकावट गुली थी। अरे अरे, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? अगर आपको नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप जाए, मैं खुद कर देती हूँ। इसके मूड के पेश नजर मिशाल ने नरमी से कहा। वो लंदन जैसे सेल्फ डिफेंस मुल्क से आई थी, इसीलिए नाज़िम के एहतजाज पर इसने कोई खास रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया था। मुलाजमा के जाते हुए दुपट्टा साइड पर रखकर काम में झट की। दोबारा से कैंट साफ किया, आइडन रगड़ रगड़ कर चमकाया, स्लिप पर रखी फालतू चीजें ठिकाने करके इसने फ्रिज को भी अंदर बाहर से साफ किया। किचन में से एक तरफ रखी चेयर और टेबल और उनको भी कवर मेज स्टिक किचन का फर्श तक चमकाया डाला। हाँ अलबत्ता इस मोम में खूब खुद सफाई वाली मासी लग रही थी। आखिर में फर्श पर वाइपर लगा रही थी जब शादी बेगम वहाँ आई। चमचम करते किचन को देखकर एक पल को इनके दिल ने मासी बनी माशाल को सराहा। फिर अगली पल इन्हें मुलाजमा की गैर मौजूदगी का ख्याल आया। कुछ ही देर में जरगाम भी वापस आने वाला था, और अगर वो इस हाल में वहाँ देख लेता तो यकीनन माँ से नाराज हो जाता। मिशाल, इन्होंने अपने काम में लगी मिशाल पुकारा। इसने पलट कर जाना देखा। शाहजहां बेगम की सख्त नजर इसके सफेद गुलाबी गाल के स्याह निशान पर पड़ी तो उनकी नजर एक पल को नरम पड़ी। इसके बेरिया चेहरे की मासूमियत ने एक पल को इनके पत्थर दिल पर जरब लगाई। तुम ये सब क्यों कर रही हो? ये काम तुम्हारे करने की नहीं है। और नूरी कहाँ है? नूरी, इसे मुखातिब करते उन्होंने आखिर में बाहर की तरफ देखते हुए नूरी को पुकारा। इसे मत बताएं आंटी, वो बेचारी थक गई थी, इसलिए मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। लबों पर नरम मुस्कुराहट से जाते हुए इसने इन्हें जवाब दिया। इस घर में यकीनन शारदा बेगम ही वो वाहिद शख्सियत थी जिससे बात करते हुए जरूर मुस्कुराया करती थी। अगर वह थकी हुई थी तो इसका मतलब यह तो नहीं तुम इन फजूल कामों में खुद को थकाओ। अभी नई नई शादी हुई है तुम्हारी, तुम्हारा काम खुद को सजा सनवा कर रखना है, ना कि घर की सफाई करना। शारदा बेगम ने से भड़कने वाले अंदाज में कहा और गड़बड़ा गई। आंटी, मैं तो बस बोलती बोलती चुप कर गई। आगे से बहस मत करो विशाल, अपने कमरे में जाओ, अपना हुर्रियत रस करो। जरगाम आने वाला है, तुम्हें ऐसे देखेगा तो इसे बुरे लगेगा। शोर है तुम्हारा, इसके सामने खुद को जरा सराज सनवारा कर रखा करो। इस बार इन्होंने इसे कदरे नरम लहजे में तनबीह की। वो जी अच्छा कहकर गर्दन झुका दी। जी बड़ी साहब बेगम साहिबा, आपने बुलाया? नूरी की आवाज़ पर मिशाल ने सर उठा के इसकी जानब देखा। हाँ इधर आओ जरा तुम। खड़े तेवर लिए वो इसकी तरफ मुतवज्जो हुई, लेकिन मिशाल तो वहाँ इस दिन देख दोबारा इसे मुखातब करने पर मजबूर ही। और तुम क्यों खड़ी हो अभी तक? ये वाइपर इसे दो, जाओ अपने कमरे में। मिशाल की तरफ पलट कर कहती शारदा बेगम ने नूरी को वाइपर देने का कहा, जिसे नूरी ने खुद आगे बढ़कर इसके हाथ से ले लिया। मिशाल अपना दुपट्टा शाना पर डालते हुए वहां से चलेगी, जबकि पीछे वो नूरी की क्लास लेने लगी। क्या कहा था तुमने मिशाल से? कौन से काम ने तुम्हें दिखा डाला है? वो समीरी से इसे मुखातिब हुई। नूरी जो पहले दिन से ही मिशाल और उनके दरमियान खिंचाव महसूस कर चुकी थी, उसी बात का फायदा उठाते हुए इसने आज मिशाल के सामने बहाना भी बना दिया था, मगर जानती नहीं थी कि शारदा बेगम इसकी यूं क्लास लेंगी। फौरन घटाई। बेगम साहब, मैंने कहा है जी। वो तो छोटी बेगम खुद ही मेरे हद की सफाई पसंद नहीं आ रही थी, तो मैं क्या जी, आज आप मुझे करके दिखाएं, कल से मैं सुनी कर लूँगी। फारिक को हाल्स के मकीनों से बात करते हुए वो उर्दू बोलने के चक्कर में अपनी पंजाबी भी टांगें तोड़ दिया करती थी। क्यों, तुम तनख्वाह किस बात की ले रही हो? अगर तुम्हें काम सिखाना ही था तो मुझे पहले बता देती, किसी का सही काम वाली को रख लेती। आई बड़ी सीखने वाली, गुस्से से बोलती हुई आखिर में बड़बड़ाई। नूरी सर झुकाई उल्टा सीधा मुंह बना रही थी। और खबरदार, जो आना कभी तुमने मेरी बहू के सामने काम करने के मामले में कोई ड्रामा किया तो उसी दिन फारग कर दूंगी तुम्हें। फिर सीखती रहना काम। वो नागवारी से गए थे, किचन से निकल गई। पीछे नूरी ने अपनी नौकरी पर जाने खुदा का शुक्र अदा किया। फिर मुंह बनाते हुए
کرتی وائپر لگانے لگی۔ وہ زرگام اور ملیحہ کی شادی کے دنوں میں ہی فاروقی ہاؤس آئی تھی۔ شاہزم یقین کی عادت سے ٹھیک طرح سے واقف نہیں تھی، اس لیے ایسی غلطی کر بیٹھی تھی۔ تجھے کیوں چھوڑا اس نے؟ چھوڑ دی وجہ نہیں بتائی؟ اسے خلا میں گھورتا دیکھ اس کی ماں نے پوچھا۔ وہ کافی دیر سے اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، مگر ان کی موجودگی سے بے بہرا بس وہاں یہاں وہاں دیکھتی اس کے سوال پر چونکہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیونکہ اسے مجھ سے نفرت ہو گئی تھی، انہیں جواب دیتے ہوئے بھیکی ہنسی ہنس دی۔ سامی کی ماں کو اس کی اجڑی حالت دیکھ کر تکلیف ہوئی۔ اس سے جتنی مرضی ناراض رہی، مگر وہ اس کی ماں تھی، کیسے تعلق بڑھتی؟ کیا مطلب؟ نفرت سے پہلے محبت بھی کرتا تھا کیا؟ وہ حویلی کی اونچی دیواروں میں رہنے والی سادہ عورت بڑا گہرا سوال کر گئی تھی۔ سامی کے دل پر ہاتھ پڑا۔ اس نے اپنی ویران آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جو اسے اپنے لیے فکر مند نظر آئی تھی۔ محبت؟ ایسی ویسی محبت اماں؟ وہ تو مجھ سے عشق کرتا تھا، پتہ نہیں پھر کیسے اتنا پتھر ہو گیا، اتنا بے حس کہ مجھے مرنے کے لیے یہاں چھوڑ گیا۔ کہتے کہتے وہ رو پڑی۔ جانے کیوں اس شخص کی ہر بات یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آیا کرتی تھی۔ اس کی بات سنتے اس کی ماں نے ایک پل کو اس کی بے عقلی پر افسوس کیا، پھر اگلے ہی پل گویا ہوئی۔ ارے کیوں نہیں پتا؟ تو نہیں تو بتایا کہ ارباز سے ناراض ہے وہ، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے تجھے چھٹ گیا ہو۔ اس کی ماں نے اپنی طرف سے عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ ان کے جواب اور وہ اب کی بار روتے روتے ہنسی۔ میری بولی اماں تم نہیں سمجھو گی، وہ ناراض ہوتا تو مجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ وہ تو چاچو سے نفرت کرتا ہے، نفرت اتنی کہ اسے مجھ سے بھی نفرت ہوگی۔ وہ چاچو سے متعلقہ کسی چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا۔ کچا ایک جیتی جاگتی انسان کو نہیں اماں، نہیں۔ وہ مجھے اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا، نفرت کرتا ہے مجھ سے۔ بولتے ہوئے اذیت محسوس کرتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس سے بڑھ کر اذیت کا مقام بھلا کیا تھا کہ اس کے دل کا ملکین اس سے نفرت کرتا ہے۔ اس کی ماں نے نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ جھوٹ بولا ہے اس نے، نفرت نہیں کرتا تو اس سے، اگر نفرت کرنی ہی ہوتی تو خود سے کرتا نفرت، کیونکہ ارباز سے متعلقہ فرد تو وہ خود ہی ہے۔ سامیہ، اس نے تجھے یہاں کس اور مقصد کے لیے چھوڑا ہے؟ میری دی تو فکر نہ کر، اگر اسے واقعی تیرے سے محبت ہے تو تجھے لینے ضرور آئے گا۔ اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے نرمی سے کہہ رہی تھی۔ روتی سامی کی سسکی میں اضافہ ہوا۔ اگر تو اس سے بات کرنا چاہتی ہے تو یہ لے موبائل، ابھی تیرے بھائی حویلی نہیں ہیں، ان کے آنے سے پہلے میرے سے بات کر لے، تیرا شور ہے، ہو سکے سے غصہ اب ٹھنڈا ہو گیا ہو۔ میری دی لے پکڑ موبائل، تے چھتی کر لے، میں تھوڑی دیر بعد آ کر یہ لے جاؤں گی۔ اس کی طرف اپنا موبائل بڑھاتے اس کی ماں نے دھیمی آواز میں کہا۔ سامی نے ایک پل کو بھیگی آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف ہاتھ میں موبائل دیکھا، پھر جلدی سے پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے، اپنے گاز صاف کرتے ہوئے اس پار میں سر ہلایا تو اس کی ماں اس کے سر پر ہاتھ رکھتی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اس نے ایک نظر ہاتھ میں موجود موبائل کو دیکھا، اگلے ہی پل اس کی انگلیوں نے کچھ سوچ بچار کے بعد ایک نمبر ڈائل کیا۔ بیل جانے لگی۔ وہ زیر لب نمبر درست ہونے کی دعا کرتی، یقیناً اس نے زمان کا نمبر ڈائل نہیں کیا تھا جو میرے ضبط کا شیرازہ منتشر کر دے۔ وقت کے ستم کو ابھی وہ ادا نہیں آیا۔ گاڑی کی اسٹیئرنگ پر سختی سے اپنے ہاتھ جمائے وہ بڑے زبر سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ آسمان کے سینے پر چمکتے سورج کی آب و تاب میں ہوتی کمی دوپہر ڈھلنے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ پرندے یہاں سے وہاں اپنے پر پھیلائے رزق چننے کی چکنے کے بعد اب شاہد اپنے گھروں کو لوٹنے کی تیاری میں تھے۔ وہ لب بیجی اپنے پہلو میں بیٹھی نشال کے وجود سے یکسر بیگانگی ظاہر کر رہا تھا۔ عام حالات ہوتے شاید وہ اس کے چہرے پر چھائی سخت بھاپ لیتا، مگر فی الحال وقت جس خبر کی تصدیق ڈاکٹر نے کی تھی، اس کے بعد اتنی خوش تھی کہ زعیم کی آنکھوں میں اترتی بے چینی دیکھ نہیں پائی تھی، جبکہ اس کی ذات سے بے نیاز برتنے کے باوجود زعیم اس کے لبوں پر بار بار اپنی چھپ دکھا کر غائب ہوتی شرمندگی مسکراہٹ سے انجان نہیں تھا۔ یہی وہ مسکراہٹ تھی جسے چھپنے کا سوچ کر اس کا دل کٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تھوڑی دیر پہلے منظر گھوم رہا تھا جب وہ نشال کے ساتھ ڈاکٹر فائدہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس ڈاکٹرانی کے الفاظ اس کے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح ضربیں لگا رہے تھے۔ کنگریچولیشن مسٹر زعیم، یور وائف از ایکسپیکٹڈ۔ لبوں پر پیشر ورانہ مسکراہٹ سے جائے وہ اسے مبارکباد دے رہی تھی۔ زعیم نے اسی وقت نشال کی جانب دیکھا جس کے لبوں پر آتی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ پہلے سے ہی اس خبر سے آگاہ ہے۔ اسی پل زعیم کو نشال کا اترانہ اس کا شرارتی انداز یاد آیا جو وہ تم دنوں سے اپنائی ہوئی تھی۔ اس کی طرف سے نگاہ ہٹا کر زعیم نے نوکرانی کی جانب دیکھا، پھر نرمی سے مسکرایا۔ تھینکس میم، کہتے ہوئے بڑی مشکل سے زعیم کے لہجے میں نرمی کا عنصر پیدا کیا۔ پھر اسی ڈاکٹرانی نے اسے نشال کے متعلق چند ہدایات دی جنہیں زعیم نے مکمل توجہ سے سنا، پھر نشال کو اپنے بازو کو حلقے میں لے کر کلینک سے باہر نکل آیا۔ زعیم دیکھ کر پلیز، نشال بہت حواس آواز پر ہوش میں آیا۔ وہ بروقت اسٹیئرنگ گھما کر گاڑی کی ڈائریکشن درست کی۔ گاڑی کی سپیڈ ہلکی کرتے ہوئے اس نے اپنی جلتی آنکھوں کو اپنی گہرائی سے مسنا۔ اس بار نشال اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا زعیم، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے نشال نے پریشانی سے پوچھا۔
وہ چپ چاپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ زین کی براؤن آنکھوں میں دھند اترنے لگی تو اس نے فوراً گاڑی کو بریکس لگا کر گاڑی روک دی، پھر بنا اس کی طرف دیکھے گاڑی سے باہر نکل گیا۔ شدت سے احساس ہوا کہ اس کی آنکھوں میں اترتی دھند براؤن آنکھوں میں آتی نیمی کے باعث ہے۔ اسے ایک پل کو آنکھیں میچ کر چہرے کا رخ آسمان کی طرف کیا، مٹھیاں بیچ کر خود کو کمپوز کرنا چاہا۔ وہ اپنی آنکھوں کا پانی گال پر بکھرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے دیکھتی نشال خود ہی گاڑی سے باہر نکل کر اس کے سامنے آئی۔ زین، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھتے نشال نے جیسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا اس کے نرم ہاتھ کے گرم لمس پر۔ زین نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی، اس کی جانب دیکھا۔ زین کی لال انگار آنکھیں دیکھ کر نشال کا دل دھڑک اٹھا۔ گاڑی سے باہر کیوں آئی تم؟ پوچھتے ہوئے اس کی آواز میں نرمی تھی، اس کے چہرے پر چھائی سخت تاثرات کے برعکس اس کا لہجہ شیرین تھا۔ نشال کو اس پر وہ بکھرا ہوا لگا۔ آپ کی وجہ سے آئی ہوں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ فکر مند آواز میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں، وہ گاڑی میں گھٹن کا احساس ہو رہا تھا تو بس سانس لینے کے لیے رکا نکلا۔ اٹس فائن ناؤ، چلو آپ بیٹھو، دھیمی لہجے میں کہتے زین نے اسے واپس گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ الجھی سے واپس جا کر بیٹھ گئی۔ زین نے بھی فرنٹ سیٹ سنبھال کے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ باقی سارا راستہ یہی سوچ رہی تھی کہ گھر جا کے اس سے پوچھ لے گی، مگر وہ اسے فلیٹ کے دروازے پر چھوڑ کر ہی واپس پلٹ آیا۔ پارکنگ ایریا سے اپنی گاڑی دوبارہ نکال کر واپس اپنے آفس آ گیا تھا۔ چیئر پر بیٹھنے کے بجائے بے چینی سے یہاں وہاں چکر کاٹنے لگا۔ روح کی بے چینیاں دل کے بین عروج پر تھے۔ وہ جو فیصلہ اس نے ایک پل میں کر لیا تھا، اسے اب اس فیصلے پر قائم بھی تو رہنا تھا۔ نشال کی تکلیف کا سوچ سوچ کر ہی وہ پریشان ہو رہا تھا جب اس کی موبائل پر رنگ ہوئی۔ وہ اگنور کرتے ہوئے اپنے چیئر پر جا بیٹھا، کیونکہ فی الوقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مسلسل بجتا موبائل اس کی سوچوں کو مشتعل کر رہا تھا۔ اس نے جی بھر کے بدمزہ ہوئے موبائل پاکٹ سے نکال کر نگاہ کے سامنے کیا۔ موبائل کالنگ کاٹنے کی کرنے رہا تھا، مگر کال ڈسکنیکٹ کرنے کے بجائے اسے ریسیو ہوگی۔ شاید دوسری جانب موجود سامیہ کی دعائیں رنگ لائی۔ ہیلو زین بھائی، کیا میں زین اجلال سے بات کر سکتی ہوں؟ فون کے اسپیکر سے بڑھتی نسوانی آواز سن کر وہ کال ڈسکنیکٹ کرتے کرتے رک گیا۔ اس نے فوراً فون کان سے لگایا۔ ہیلو زین بھائی، بھیگی ہوئی نسوانی آواز جس میں دم توڑتی امید وہ بےخوبی محسوس کر سکتا۔ یس، زین اجلال اسپیکنگ، کون؟ زین نے فوراً جواب دیا۔ جانے وہ کون تھی اور کس تکلیف میں تھی؟ میں سامیہ بات کر رہی ہوں۔ سامیہ کا نام سن کر ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا۔ سامیہ، آر یو اوکے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ زمان نے کچھ کہا ہے؟ وہ قدر فکر مندی سے بولا۔ وہ تو مجھے کب کا چھوڑ چکے ہیں زین بھائی، آپ پلیز میری مدد کریں، میں یہاں۔ وہ آہستہ آہستہ سب بتاتی چلی گئی۔ پوری بات سن کر زین کو بونیں کھینچ گئی۔ اسے اس پر زمان پر شدت سے غصہ آیا جس نے اس قدر بے وقوفانہ حرکت کرنے کے بعد اسے خبر بھی نہ لگنے دی۔ آپ روئیں مت، بس اپنی حفاظت کریں، میں آج رات ہی آپ کو وہاں سے لے جاؤں گا۔ کل صبح کا سورج آپ اس حویلی میں نہیں دیکھیں گی۔ چند منٹوں میں بھی اپنا لاگے کلائی گیا عمل تیار کرتے ہوئے اس نے سامیہ کو مدد کا یقین دلایا تھا۔ اگلے 5 منٹ میں اسے مزید ہدایت دے کر زین نے کال کاٹ دی، پھر اپنے ایک خاص آدمی کو کال کی اور کچھ دیر سے اس بات کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، 3 گھنٹے بعد اس کا سارا پلان تیار تھا۔ حویلی کا اندرونی نقشہ جو اس خاص آدمی نے اس کی ڈیمانڈ پر محض ایک ہی گھنٹے میں اس کے سامنے لا کر رکھ دیا تھا، اب اس سے حفظ ہو چکا تھا۔ ان 3 گھنٹوں میں وہ سامیہ کے لیے مختص کمرے کا بھی پتہ لگا چکا تھا۔ اب صرف حویلی جا کر سامیہ کو وہاں سے نکالنا باقی تھا۔ وہ بلند شبہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ رات کی سیاہی حویلی کی چار دیواری سے اندر کودتی ہوئی ہر سو پھیل چکی تھی۔ گیٹ پر بیٹھا چوکیدار اب اونگ رہا تھا۔ ایسے میں حویلی کی بیک سائڈ سے دیوار پھلانگ کر ایک سایہ لائن میں کدا، جلدی سے پودوں کی اونٹ میں ہو گیا۔ لائن کے دوسرے کونے میں آگ جلا کر چارپائیوں پر موڑے پر کچھ مرد بیٹھے ہوئے تھے، جن میں یقیناً حویلی کے مرد اور مرغے دونوں شامل تھے۔ اس سائے کو کودنے کے باعث گھاس سے ڈھکی زمین پر ہلکی سی دھمک پیدا ہوئی، جسے محسوس کرنے سے وہ تمام حضرات قاصر رہے۔ ایک پل کو پودوں کی چھپ چھپائے اس شخص نے زخمی سر کی چولیں بھی ہلی، مگر وہ پرواہ کیے بغیر اس ٹولے کی جانب دیکھنے لگا جن میں سے زیادہ تر کی اس کی جانب آئی تھی۔ ہوا کی عدم موجودگی باعث درختوں کے پتے رات کی تاریکی میں ساکن تھے۔ وہ اس سایہ قدرے جھک کر رکوع کی حالت میں آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے ایک محسوس سمتنا چلنے لگا۔ جھک کر چلنے اور پودوں اور درختوں کی موجودگی کے باعث وہ بآسانی اپنی منزل تک پہنچ سکتا تھا۔ پوری حویلی کا اندرونی نقشہ تو پہلے ہی حفظ کر چکا تھا۔ سب سے پہلے اس نے سامیہ کو دیکھنے کا فیصلہ کیا، تب ایک پاؤں چلتے ہوئے اس کے مخصوص کمرے کی طرف آیا جس کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ذرا سا دروازہ لگا کر کھولنا چاہا، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ جی بھر کے بدمزہ ہوا، پھر گھوم کر دوسری طرف سے آیا۔ کمرے کے پچھلی دیوار میں نصب لکڑی کی کھڑکی ایک بار ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کرتے ہوئے کمرے کے اندر دیکھنے کی کوشش کی۔ سامنے ہوئی چٹائی پر آنکھوں پر بازو رکھ
چڑھ لیتی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دشمن جان کو پورے 10 دن بعد دیکھ کر غیر ہونے لگی۔ بے قرار نگاہ بےتابانہ اس کے وجود کو دیکھنے لگی۔ مومنہ آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹی سامی کو عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے فوراً آنکھوں سے بازو اٹھایا اور اٹھ بیٹھی۔ اب وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ اس کی نگاہوں کے بالکل سامنے تھی سوکھے ہونٹ، زرد رنگت۔ زمان کا دل ڈوبنے لگا۔ کمرے کی دھیمی پیلی روشنی میں وہ یہاں وہاں دیکھتی، سامی کی نگاہ کھڑکی سے اندر جھانکتی، ان دو آنکھوں میں بڑی نگاہیں چار ہوئی تو زمان کا دل اس کی آنکھوں میں دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً پلٹا، جبکہ سامیہ سرعت سے کھڑکی کی طرف آئی۔ کون ہے؟ کھڑکی کھولتے ہوئے اس نے باہر دیکھنا چاہا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ سامیہ نے چہرہ باہر نکال کر اطراف میں دیکھا مگر وہاں تاریکی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اپنا سر اندر کر کے اس نے کھڑکی بند کر دی، واپس چٹائی پر آ بیٹھی۔ اب اسے زین کے آنے کا انتظار تھا۔ جب دوسری طرف زمان اب دیوار میں سے لگے پائپ اور قریبی لمبے چوڑے درخت کے ذریعے اوپر چڑھ رہا تھا۔ 2.5 سے 3 منٹ بعد وہ دوسری منزل پر موجود ارباز علوی کے کمرے کی کھڑکی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 30 سے 40 سیکنڈ کی مشقت کے بعد اس کے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ باریک پردوں کے پیچھے کھڑے اس نے ذرا سا چہرہ اندر کی طرف دیکھا۔ کمرے میں نیند تاریکی کا راج تھا۔ بیڈ میں لیٹے وجود کے ہلکے خراٹے اس وجود کی گہری نیند میں ہونے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ زمان پردوں کی اون سے باہر نکلا اور پہلے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ اچھے سے لاک ہونے کا یقین کر کے الٹا اور بیڈ کی طرف آئے۔ اس کی سی آنکھوں میں اس پر نفرت اور غضب کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ وہ اس کے قریب گیا، ایک پرفیکٹ پوزیشن لی اور سوتے ہوئے اس کا دم گھٹنے لگا۔ گہری نیند میں سوئی ہوئی شخص کو یکدم اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا، ایسا جیسے کوئی بہت وزنی شے اس کے سینے پر آ بیٹھی ہو۔ اس نے ہاتھوں اور پیروں کی حرکت دینے کی کوشش کی جیسے جسم مفلوج ہونے کی بےچارگی ظاہر کرے۔ ارباز علوی کا دم گھٹنے لگا کیونکہ وہ وزن تھا تو بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس لے کر آنکھیں کھولی جن پر گہری نیند سے جاگنے کے باعث بوجھ سا تھا۔ آنکھیں کھلنے پر اس نے کسی مضبوط مرد کو اپنے سینے پر بیٹھا دیکھ پایا۔ ایک پل کو وہ چکرا گیا مگر اگلے ہی پل پوری آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے زمان کو پہچاننے کی کوشش کی۔ حواس کچھ ٹھکانے کو آئے تو آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیر گئی کیونکہ اس کی نگاہوں کے سامنے موجود اس کا اپنا بیٹا تھا۔ زمان تم؟ اس کے لبوں سے جوش کی جس پر زمان نے لب خوبصورتی سے مسکرائے، چہرے پر واضح کراہتی تھی۔ پہچان لیا نا؟ کیسے ہیں آپ لاوا جان؟ اپنے ہاتھ میں موجود گن ارباز علوی کی پیشانی میں رکھتے ہوئے وہ سر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اپنی پیشانی پہ اس کی گن کا دباؤ محسوس کرتے ارباز علوی کی پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی، زبان میں لکنت سی آ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے اپنے لہجے میں بھرپور رعب پیدا کرنے کی کوشش کی مگر واہ افسوس کہ اس بار وہ اپنی کوشش میں ناکام رہے۔ زمان اسریہ نگاہ سے اس کا ہوائیاں اڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ رات کی تاریکی اور کمرے کی خاموشی میں زمان اس کی دل کی بڑھتی ہوئی دھڑکن بھی محسوس کر سکتا تھا۔ آپ پر احسان کر رہا ہوں میرے بدصورت ترین بابا جان، آپ کی مشکل حل کرنے آیا ہوں اور کچھ نہیں۔ زمان نے اس کے گلے میں گرے اس کے بازو پر رکھے اپنے گھٹنے کو دباؤ بڑھا کر اسے مزید تکلیف میں مبتلا کیا۔ اپنے دونوں پاؤں اس کی ٹانگوں میں بسا کر وہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ ارباز کے ہلنے کے راستے مستعد۔ کیا مطلب؟ اٹھو مجھے سانس نہیں آ رہا۔ وہ دھیمی ہوتی دھڑکنوں کے باعث بول نہیں پا رہے تھے۔ زبان ہولے سے کیک لگائی، یہی تو کرنے آیا ہوں۔ ہنستے ہوئے بولتے ہوئے اس پل اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ارباز علوی کی دل کی دھڑکنیں موت کے خوف سے بڑھنے لگی۔ دیکھو پہلے پیچھے ہٹو تم، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ارباز نے حیلتے بھرپور کوشش کرتے ہوئے زمان سے التجا کی۔ تم جیسے ذلیل اور گرے ہوئے انسان کی شکل پر تو میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، کچا تمہارے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا، نو نیور۔ زمان نے مزید وقت ضائع کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے گٹھیا لہجے میں کہا۔ ارباز علوی کی آنکھیں اس کے بھاری وجود کے بوجھ کو برداشت کرنے کے چکر میں لال ہو رہی تھیں۔ جلدی بتاؤ کیسے مرنا چاہو گے؟ کہاں گولی کھاؤ گے؟ یہاں؟ کہتے ہوئے زمان نے اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اوپر پیشانی پر گن کا دباؤ بڑھایا۔ یا پھر یہاں؟ اس کی پیشانی سے گن ہٹا کر زمان نے اس کی تیزی سے دھڑکتے دل پر لگی۔ وہاں؟ ایسے یہاں دل کے مکان پر زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ تمہارا یہ دل بہت سیاہ ہے، کالا، جس کی کالک تم دیکھ لو تو تمہیں خود کو الٹی آ جائے۔ بڑی نفرت سے بول رہا تھا۔ ارباز علوی کی روح اپنی دھڑکنوں پر گن کا دباؤ محسوس کر کے کانپ اٹھی۔ بس ایک گولی اور تم ٹھنڈے ارباز علوی، فقط ایک گولی۔ چہرے پہ کچھ حیرت کے تاثرات سے جاتے ہوئے وہ جیسے اس پر افسوس کر رہا تھا اس کی زندگی کس قدر بے وقت ہے۔ محض ایک گولی۔ ارباز علوی کا رنگ لٹے کی مان سفید پڑنے لگا۔ تم مجھ پر تھوکنا پسند نہیں کرتے، میرے خون سے ایک ہاتھ کیوں گندے کر رہے ہو؟ چیخنے چلانے مزاحمت کرنے بجائے وہ اسے اپنی بات سے ہی قائل کر دینا چاہتے تھے۔ وہ اس کی نفرت چھلکتی آنکھوں میں ہلکی سی نیمی دیکھ چکا تھا جو یقیناً ارباز علوی کی وجہ سے اس کی سیاہ آنکھوں میں اتر رہی تھی۔
اس کی سیاسی سوال پر زمان کے لبوں پر زیر خند مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے ارباز الوی، تم میرے باپ ہو اور میں تمہارا بیٹا، سو اسی تعلق کو نبھا رہا ہوں یار۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ظالم باپ اسی دنیا میں مکافات عمل دیکھیں، نہیں چاہتا کہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو، اس لیے تمہیں پہلے ہی سانسوں کی بوئی سے ذات کر رہا ہوں۔ اس کی خوفزدہ آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑتے ہوئے تلخی سے کہہ رہا تھا، نہیں ایسا مت کرو ارباز الوی، گدایا۔ زمان نے ٹریک پر انگلی رکھ دی۔ زمان کی گن ارباز کے سینے پر دل کے مقام پر ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہیں اس دنیا میں خود سے بڑھ کر اور کوئی عزیز نہیں ہے، مگر جن کو تم عزیز ہو ایک بار انہیں یاد کر لو۔ چلو پڑھو کلمہ، شاید تمہاری بخشش ہو جائے۔ اس کے دل پر گن کا بڑھتا بہاؤ دیکھتے ہوئے سر میل سے کہا۔ ارباز الوی حوصلے باز کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو میری بیٹیوں کی خاطر، مجھے ان سے معافی۔ اپنی بات پوری نہیں کر پایا جب وہ دوڑا۔ کلمہ پڑھو۔ ارباز الوی کو اپنی موت سر پر منڈراتی ہوئی محسوس تھی۔ وہ سوچ نہیں رہا تھا مگر اس کی سوچیں فریہ فاروقی بے دھڑک چلی آئی۔ لا الہ، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میرے ساتھ ایسے ظلم مت کریں ارباز، پلیز۔ وہ ہسپتال کے بستر فرش اور اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر اس کی قدموں میں بیٹھی طلاق نہ لینے کی درخواست کر رہی تھی۔ ارباز کی سانسیں رکنے لگی، اس کی دھڑکنیں سے تیز تر ہو رہی۔ لا الہ بولتے ہوئے ارباز کی آنکھوں میں نیمی اترنے لگی۔ وہ جانتا تھا اس کمرے سے گولیوں کی آواز باہر نہیں جائے گی، وجہ کہ زمان کا داڑنا۔ سائیں سائیں مینوں چھڈو، رحم کرو اماں سائیں۔ اس کی بے رحم گرفت میں مچل دی اس کمسن لڑکی نے اس سے اپنی عزت کی بھیک مانگی۔ محمد رسول اللہ۔ ارباز الوی کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کے کپڑیوں میں جذب ہو گئے۔ یہی مت کہیں مجھے بیٹا، نہیں ہوں میں آپ کیا کچھ بھی۔ نشال کی بھیگی آواز سمیت اس کا معصوم چہرہ ارباز الوی کی آنکھوں میں گما۔ محمد رسول اللہ ایک آخری بار بے بس نگاہیں زمان پر ڈالتے ہی ارباز نے کلمہ پورا پڑھ لیا تھا۔ زمان نے سیکنڈ کی دیر کیے بنا اس کے دل پر رکھی گن کا ٹریک دبا دیا۔ گولی چلتے ہی ارباز کے جسم کو ایک جھٹکا لگا۔ دھڑکتے دل کی دھڑکن پل میں ساخت ہوئی، لیکن اپنی دھندلی آنکھوں سے ارباز کا چہرہ دیکھتے زمان کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ وہ اس کے دل کے مقام پر رکھی گن کا ٹریک دباتا چلا گیا، حتیٰ کہ وہ گن کی ساری گولیاں اس کے جسم میں اتار چکا تھا، جو اس کی پہلی گولی پر ہی بے دم ہو گیا تھا۔ سوری بابا جان، آپ اس قابل نہیں تھے کہ اپنی بیٹیوں سے معافی مانگتے۔ مجھے یقین ہے انہیں آپ کی موت کی خبر سن کر خوشی ملے گی، سسراتی آواز میں کہتا وہ اس کے اوپر سے اٹھا۔ ایک نظر ہاتھ میں موجود خالی ریوالور پر ڈال دی، دوسری بیڈ پر دے رہے ارباز الوی پر۔ دیکھو زندگی کی حقیقت ارباز الوی، دیکھو حقیقت کیا ہے، مرے ہوئے شخص سے مخاطب ہوئے باری آواز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی آواز کا باری پانی اس کی آنکھوں کے نکلنے والے آنسوؤں کے باعث ہے۔ ایک گولی کھاتے ہی مر گیا یار، تم تو بالکل ٹھنڈے۔ اگر تو بہت تھی تم میں طاقت بھی تو تھی نا، تو پھر کیوں نہ بچا سکا خود کو۔ وہ اس پر چلا رہا تھا، سیاہ آنکھوں سے نکلتے آنسو شیف میں جذب ہو رہے تھے۔ یہ ہے تمہاری اوقات، یہی ہے ہر ایک شخص کی اوقات۔ ایک پل میں موت آنی اور نگل گیا، پھر کس بات کا غرور، کس بات کی اکڑ تھی تمہیں۔ اب جاؤ اللہ کے پاس دینا اس سے حساب، پوچھے گا وہ تم سے، ضرور پوچھے گا۔ روتے روتے ہنستا ہوا اپنی گن والے ہاتھ کی کلائی سے اپنی آنکھیں صاف کر رہا تھا۔ اللہ حافظ بابا جان، تمہارے ساتھ یہ 35 منٹ گزار کر مجھے بہت اچھا لگا، بہت اچھا۔ نفرت تمیز لینے کے کہہ دوبارہ کھڑکی کی طرف آیا، پھر بنا ارباز کی طرف پلٹے، جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے چلا گیا، اور وہ جو واپسی میں سامی کو ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، ارباز کو مارنے کے شاق میں سیدھا حویلی سے باہر نکل آیا۔ حویلی سے جاتے جاتے وہ دوسری گن سے ہوئی ہوائی فائرنگ کرنا نہیں بھولا تھا۔ مقصد ان لوگوں کو ارباز الوی کی طرف سے باخبر کرنا تھا۔ ارویز کے مسلنڈے مرزوں نے اسے پکڑنے کی کوشش بھی کی مگر ناکام رہے۔ وہ انگلی نکلتا خون دیکھ کر انہوں نے فوراً چھری میز پر رکھی، جانے کیسے سبزی کاٹتی ہوئی اپنی انگلی کاٹ بیٹھی۔ جلدی سے سنک کا نل کھول کر انہوں نے انگلی کا پانی میں ڈالا، خون پانی کے ساتھ بہہ رہا تھا مگر رکا نہیں۔ جانے کیوں انہیں عجیب سے احساس نے گھیر لیا، سینے میں دھڑکتا دل سکڑ رہا تھا، کچھ ہو گیا تھا شاید، یا ہونے والا تھا۔ فریحہ بیگم اس وقت اپنے اندر شدید بے چینی کی لہریں اٹھتی محسوس کر رہی تھی، شاید دور، بہت دور کوئی دل کا ملکین اپنی زندگی ہار بیٹھا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر ان کے قریب کھڑی سسکتی بھڑکتی محبت چیخ چیخ کر انہیں ارباز الوی کی موت کی خبر سنا رہی تھی، مگر دوسری جانب بھڑکتی آگ میں جلدی نفرت نے اس محبت کو گھورا جو جانے کتنے سالوں سے فریحہ کے دل کے گسیدہ خانے میں بند تھی۔ نفرت حیران تھی کہ آج وہ کیوں کر سامنے آئی تھی۔ گروہ جان لیتی تو یقیناً فریحہ کے کیکوں میں شامل ہو کر اس وقت ارشد بیگ کے گھر میں گونجتی۔
فون روکا تو واپس میز کی طرف رکھی چیئر پر آ بیٹھی. معاملہ فون کی بجنے میں بیل نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا. وہ کچن سے نکل کر فون سننے لیونگ روم میں چلی آئی. کارڈ ریسیو کرنے پر جو خبریں نے ملی اس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا. ارشد بلیک ڈائمنڈ سمگلنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے. فریحہ اپنا سر تھام کر وہیں بیٹھ گئی. حویلی سے کافی دور اس کی گاڑی کھڑی ہوئی. وہ اس تک آیا اور گاڑی سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کر دی. تیزی سے گاڑی بھگاتے ہوئے سیدھا اپنے فلیٹ کی طرف آیا تھا. فلیٹ کا دروازہ ان لاک کرتے ہوئے اس نے ایک نظر اپنی شرٹ کی جانب دیکھا جس پر جا بجا ارباز الوی کے خون کے چھپٹے تھے. وہ اندر داخل ہوا, دروازہ ٹیک سے بند کیا اور لائٹ آن کر کے پلٹا. پردے پر سامنے صوفے پر موجود شخص کو دیکھ کر اقبال کو زبان کا رنگ متغیر ہوا. اگلے ہی پل وہ اپنے لب بیچ کر خود کو کمپوز کر چکا تھا. سامیہ کہاں ہے؟ صوفے پر بیٹھا اپنی ٹانگ پر ٹانگ جڑائے وہ سنجید سے پوچھ رہا تھا. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے لہجے میں گلی سختی کو کم کرنے کی کوشش کرتے زمان نے سنجیدگی سے پوچھا. یہ میرے سوال کو جواب نہیں زمان احمد, جلدی بتاؤ سامیہ کہاں ہے, ورنہ تمہاری جان لینے کا نکالوں میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا. اپنے ہاتھ میں موجودہ گن کا رخ اس کی طرف کرتے زعیم نے سرد لہجے میں کہا. زمان کی آنکھوں میں گن کو اپنی جانب دیکھ کر خوف نہیں آیا. اوکے 5 منٹ ویٹ کر رہے ہیں بس, میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں, شان بے نیازی سے کہتے ہوئے اپنے بیڈروم میں گھس گیا. ایک پل کو اس کی نگاہ ٹھٹکی تھی کیونکہ کمرے کی ابتر حالت بتا رہی تھی کہ زعیم اس کی کمرے کی تلاشی لے چکا ہے. دوسرے پر سر دھیرے سے نفی میں ہلاتے ہوئے ہنسا, پھر الماری سے اپنا رف ٹراؤزر نکال کر واش روم میں گھس گیا اور 5 منٹ کے بجائے 15 منٹ بعد باہر آیا. زعیم ہموار صوفے پہ بیٹھا اس کا منتظر تھا. چائے پئیں گے آپ یا کافی؟ کچن کا رخ کرتے ہوئے بڑے نارمل انداز میں پوچھ رہا تھا. زعیم ایک جس نے صوفے سے پیچھے اترتے ہوئے اسے جا لیا. کس کو مار کے آ رہے ہو؟ اس کی شرٹ کا کالر اپنی مٹھی میں دبوچتے زعیم نے غصے سے پوچھا. زمان ایک خاموش نگاہ زعیم کے غضبناک چہرے پہ ڈالی اور پھر اس کے ہاتھوں سے اپنی شرٹ چھڑواتے ہوئے پلٹا. ٹی وی کا کنٹرول اٹھایا اور ٹی وی آن کر دیا. 1-2 چینل سرچ کرنے کے بعد اس کا ہاتھ رک گیا. کنٹرولر صوفے پر ذرا چلاتے ہوئے زمان نے نیوز دیکھنے کا اشارہ کیا. زعیم نے چلتے ٹی وی کو دیکھا تو ایک پل کو خاموش ہو گیا. وہ ارباز الوی کی کمرے کا بلیک اینڈ وائٹ منظر تھا جہاں بیڈ پر دیکھتے ہوئے زعیم نے حواس ایک پل کو چھچھائے. رات کی تاریکی میں ہوا ہے ارباز الوی کا بے رحمانہ قتل. وہ زیر لب ہیڈ لائنز پڑھ رہا تھا. آر یو مائنڈ, یہ کیا کیا تم نے؟ زمان کی طرف پلٹے ہوئے زعیم نے دھیمی لہجے میں استفسار کیا جو اس کے لیے کافی گھنٹا تھا. کیا مطلب کیا کیا؟ ایک درندے کے بوئے سے اس زمین کو آزاد کیا؟ کیوں؟ کیا غلط کیا ہے؟ وہ نے سکڑتے ہوئے بڑی معصومیت سے پوچھ رہا تھا. یہ صحیح وقت نہیں تھا زمان, زعیم نے تاثر زدہ لہجے میں کہتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا. سیاہ آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ روتا رہا ہے. مجھے کوئی فرق نہیں ہوتا, مجھے ایک شخص کی چلتی سانسیں برداشت نہیں تھی, سو روک دی. بات ختم. اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے کافی کا مگ زعیم کی طرف بڑھایا. اس کی وجہ بتانا پسند کرو کہ تم کافی کا مگ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے زعیم نے سر پھیری سے پوچھا. زمان اس کے سوال پر دھیرے سے ہنسا. کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو ایس پی اذعان جاؤ کو وجہ پتہ نہ ہو. میں جانتا ہوں جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں ان کا جواب پہلے سے ہی آپ جانتے ہیں. لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ سے جائے وہ اسے لاجواب کرنا چاہ رہا تھا. زعیم نے کچھ حشوی نگاہوں سے اسے گھورا. اور اگر میں تمہارے منہ سے سننا چاہوں تو؟ زمان کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. کیا سننا چاہتے ہیں, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ یہ برتھ سرٹیفکیٹ کیا بتا رہے ہیں آپ کو؟ کیا آپ کو کچھ نہیں پتا؟ صوفے پہ بکھرے برتھ سرٹیفکیٹ اور کچھ دوسری ڈاکومنٹس ہاتھ میں لے کر اس کی نگاہوں کے سامنے کرتے ہوئے کچھ تشویش سے پوچھ رہا تھا. اس بار زعیم خاموش رہا. وہ صوفے پہ بیٹھ گیا. نہیں پتا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ماں کا مجرم ارباز الوی ہے. اگر معلوم ہوتا تو بہت پہلے اس کی جان لے چکا ہوتا. زعیم کے سامنے سنگل صوفے پر بیٹھے زمان نے سنجیدگی سے کہا. اس کے چہرے پر درد رقم تھا. کب پتا چلا تمہیں؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے زعیم نے نرمی سے پوچھا. سرگام کی برات والی رات, ہاں حال میں. زمان نے نگاہ جھکا کر کہا جو ایک بار پھر دندیا رہی تھی. اور اپنی ایج کیوں چھپائی تم نے؟ زعیم نے دوسرا سوال کیا. زمان نے ایک پل کو آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی. میں 20 سال کے لڑکے کو یہ ڈی ایس پی کا عہدہ کون دیتا؟ انسپکٹر بھی نہ رکھا جاتا مجھے. ماں کو پیدا ہوتے ہوئے کھو دیا تھا میں نے. بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چل گیا کہ میرا کوئی باپ نہیں ہے. میرے نام کے ساتھ میں نے خود سے ہی احمد لگا لیا. بتاتے ہوئے اس کا لہجہ بھیگ رہا تھا. صرف ایک بوڑھی نانی تھی جس نے گھر گھر کام کر کے مجھے 2 وقت کی روٹی کھلائی, بمشکل پڑھایا. میرا قد کاٹ بچپن سے ہی اپنی عمر کے لڑکوں سے زیادہ تھا. 11 سال کی عمر میں جب نانی نے میرا کمپیوٹرائز برتھ سرٹیفکیٹ بنانا چاہا تو میں نے اپنی عمر 11 کے بجائے 15 سال لکھوائی. میں جو سوچ چکا تھا اس کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا. بولتے ہوئے یہ پل کو رکا. زعیم ایک کو خاموش تھا, اسے سن رہا تھا. دن رات محنت کر 14 سال کی عمر میں نے میٹرک کلیئر کیا. 16 کی عمر میں آئی کام
اور پھر 18 کی عمر میں بی کام، 19 سال کی عمر میں CSS کی تیاری کے ساتھ ہوم ٹیوشن دیا کرتا تھا۔ بہت مشکل تھا وہ وقت جب میرے بگڑے امیر اسٹوڈنٹ میری شرٹ پر جوس پھینک دیتے تو کبھی میرے منہ پر نوٹس مار دیتے۔ صرف مشکل ہی نہیں، بہت تکلیف دہ عمل تھا، مگر میں نے برداشت کیا۔ مجھے بس عہد چاہیے تھا تاکہ اپنی ماں کے مجرم کا پتہ لگا سکوں، کیونکہ نانی جتنی بار بھی پوچھا انہوں نے یہی کہا کہ پہلے کسی قابل بن پھر آنا میرے پاس۔ میں دن رات پڑھائی میں جتا رہتا، نہ کھانے کو عشق نہ سونے کا، ایک ہی جنون، ایک ہی ضد سوار تھی، اپنی ماں کے مجرم کو سزا دینی، ہر حال میں دینی ہے۔ پہلی بار ایگزام دیے تو 12ویں پوزیشن آئی۔ مجھے اچھی جاب مل رہی تھی مگر پاور نہیں، مجھے جاب کے ساتھ ساتھ پاور بھی چاہیے تھی۔ سو میں نے دوسری بار کوشش کی، تب 20 سال کی عمر میں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی۔ بتاتے ہیں اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر لڑکا۔ اس چہرے کی کرکی بتا رہی تھی کہ وہ عہد ہے جسے آج وہ سنبھال بیٹھا ہے، وہ اس کس قدر مشکل کے بعد حاصل کیا ہے۔ پانی پیو گے؟ اس کی حالت کے پیش نظر زعیم نے نرمی سے مجھے زمان نفی میں سر ہلایا۔ جب میرے سامنے شعبہ سلیکٹ کرنے کا آپشن رکھا گیا تو میں نے پولیس فورس جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے ٹریننگ کے لیے سکھر بھیجا جانا پڑا۔ جانے سے پہلے میں نے نانی سے بہت منتیں کی کہ مجھے اس شخص کا نام بتا دے، لیکن ان کی ایک ہی ضد تھی، پہلا عہد سنبھال۔ ان کی ضد سے اتنا اندازہ تو مجھے ہو چکا تھا کہ میری رگوں میں جس شخص کا گندا خون دوڑ رہا ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ شاید اس لیے میری نانی مجھے اس کے بارے میں 20 سال تک لا علم رکھا۔ میں یوں ہی بے مراد سکھڑ چلا گیا۔ 3 ماہ کی ٹریننگ ختم ہونے میں 4 دن باقی تھے جب میرے دوست کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ نانی مر گئی۔ اس پل میں، اس لمحے، اس گھڑی مجھے لگا میرا سفر رائگاں چلا گیا، میری ساری محنت مجھے پانی ہوتی نظر آئی۔ میں واپس آیا، بہت رویا، زندگی میں پہلی بار بہت رویا، خوب رویا۔ نانی کے مرنے سے زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ اب مجھے حقیقت کون بتائے گا۔ نانی نے تو کبھی میرے آبائی گاؤں کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تھا، میرے پاس کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں تھی۔ اب ایک نیا سفر تھا جو مجھے طے کرنا تھا، اور سچ جگائے دھیمی آواز میں بولتا چلا جاتا۔ زین کے چہرے پر بھی اس کو درد محسوس کر کے سردی پھیل چکی تھی۔ پھر جب میں نے یہاں DSP کا چارج سنبھالا تو آپ کے انڈر کام کرتے کرتے بہت سے کھاتے کھلتے چلے گئے۔ میں نے چند آدمی کو اپنی نانی کی تصویر دے کے اس کام پر لگا دیا۔ جب دوسری طرف 3 ماہ پہلے مجھے سامیہ ملی، وہ ایک پل رکا، سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں سرخی ہو رہی تھی۔ سامیہ ملی تو زندگی میں پہلی بار مجھے اپنا سانس لینا برا نہیں لگا۔ دل کی دھڑکنوں کا بدلہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں خود لینے لگا۔ میرے لہجے کی سختی بالکل مفقود ہو چکی تھی۔ ان 3 ماہ میں اپنا مقصد بالکل بھول ہی چکا تھا۔ ہر پر حل ہمارا کسی کا خیال رہتا تھا تو سامیہ۔ مجھے نیند میں بھی اس کا ساتھ چاہیے ہوتا تھا۔ وہ دن رات میں کبھی پانی پینے کے لیے کمرے سے چلی جاتی تو میری نیند ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ 2 راتیں جو اس نے زرگام کی شادی میں فاروق کے ہاتھ میں گزاری میرے لیے عذاب تھی۔ سر میں سو نہیں پایا تھا مگر اب باقاعدہ رو رہا تھا۔ مگر جب مجھے پتا چلا کہ ارباز ہی میری ماں کا مجرم ہے تو تم نے سامیہ سے بھی نفرت محسوس کی، شدید ترین، اور اسے چھوڑ دیا، رائٹ؟ اس کی بات زین نے مکمل کی۔ زمان نے دلے سے اس بات میں سر ہلایا۔ زین نے نب بیچتے ہوئے تعصب زدہ انداز میں سر نفی میں ہلایا۔ اب کیسا، اور اب کیسا فیل کر رہے ہو؟ ابھی بھی نفرت محسوس ہو رہی ہے؟ پوچھتے ہوئے زین کی آواز میں کچھ خفیہ تھی۔ زمان نے فوراً نفی میں گردن ہلائی۔ نفرت کا احساس تو تبھی ختم ہو گیا تھا جب میں گھر آیا اور خالی گھر چیخ چیخ کر مجھے سامیہ کے نہ ہونے کا احساس دلایا۔ اپنا چہرہ ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے وہ ہارے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا۔ زین کے موبائل پر مسلسل کال آ رہی تھی جنہیں وہ پچھلے 10 منٹ سے اگنور کر رہا تھا۔ ایک مزے کی بات ہے نا، بتاؤں زمان؟ تم اور میں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ نشال ارباز کی بیٹی ہے اور میری بچپن کی محبت، مگر پرابلم پتہ کیا ہے؟ نشال کے میرے زندگی میں آنے سے پہلے میرا باپ میری زندگی سے چلا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور وجہ پتہ ہے کون؟ وہ وجہ تمہارا اور نشال کا باپ تھا، ارباز علوی۔ اس ایک شخص سے نفرت کی آگ میں جلستے ہوئے میں نے ہمیشہ نشال سے نفرت کی کیونکہ نفرت کرنے پر مجبور تھا۔ اگر نفرت نہ کرتا تو محبت سے ہار جاتا یار۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے بڑی سنجیدگی سے بول رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ قصہ بتاتا چلا گیا۔ اس کی اب بیتی سنتا زمان اپنی جگہ تنگ رہ گیا۔ اسے ایک بار پھر مرے ہوئے ارباز سے نفرت محسوس ہوئی۔ نشال بہت معصوم ہے، پہلے دن سے بے قصور تھی مگر میں اسے سزا دیتا رہا، وہ مجھ سے محبت کرتی رہی اور میں اس سے بے رخی برترا رہا۔ ہمارا ملنا ناممکن تھا مگر شاید میری نفرت سے زیادہ میری محبت مجھ پر زور آور تھی، اس لیے آج وہ اور میں ایک ساتھ ہیں۔ اور اب تو یار اس نفرت کا بت بھی پاش پاش ہو چکا ہے۔ دل میں اگر نشال کے لیے کچھ ہے تو صرف محبت، بس محبت۔ کاش تم سامیہ کو خود سے دور کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ لے لیتے تو یقیناً تم سے اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کرتا۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس سے کبھی نفرت نہیں کرتے، وہ بھی اس صورت میں جب ہمارا محبوب بے قصور ہو اور ہم کسی
تھرڈ پرسن کو بنیاد بنا کر اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہوں. نو نیور. ایسا نہ کرنا خود کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ بات مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ دھوکے میں خود تو پچھلے 22 سال سے دیتا آ رہا ہوں. سنجیدگی سے کہتے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا. زمان نے گہری سانس لی اور خود بھی کھڑا ہو گیا. میز کے رکھے مگ میں کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی. میں سامنے کو واپس لانا چاہتا ہوں. زمان نے سنجیدگی سے کہا. اس کی بات پر زین نے ہولے سے ہنس دیا. تمہیں کیا لگتا ہے تم اسے لینے جاؤ گے؟ وہ تمہارے ساتھ آ جائے گی. لبوں پر زبان پھیرے زین نے استریہ انداز میں کہا. مجھے پتہ ہے وہ مجھ سے ناراض ہوگی، مگر میں اسے منا لوں گا. اپنی لال آنکھیں مسلتے ہوئے زبان نے کمزور آواز میں کہا. کر دیا نا ثابت کہ تو ابھی تم بچے ہو. آئی ڈی کارڈ پر لکھوا لینے سے تم جب 25 سال کے ہو نہیں جاؤ گے، 22 کے ہی رہو گے. اور تمہاری یہ بات تمہاری عمر سے بالکل میچ کر رہی ہے. سنجیدگی سے کہتے ہوئے زین نے اس بار موبائل پر آتی کال ریسیو کی. زمان جو کچھ کہنا تھا خاموش ہی رہا. بس واٹس رانگ؟ بار بار کال کیوں کر رہے کال ریسیو کرتے اس نے دوسری طرف موجود انسپکٹر کو غصے کا اظہار کیا. حالانکہ وہ جانتا تھا اس وقت فون کیوں کیا گیا. حسرت کو دوسری طرف سے ارباز ابھی کی قطر کی خبر ملی تھی. وہ کب کس وقت؟ زین نے مکمل طور انجان بنتے ہوئے کہا. کال پر موجود انسپکٹر سے ڈیٹیل بتا رہا تھا. تم نے ڈی ایس پی کو انفارم کیا؟ زین نے اپنے محسوس ساز لہجے میں کہا. پوچھا. نو سر، ڈی ایس پی صاحب دو دن پہلے لیو پر گئے ہیں، کل سے چارج سنبھالیں گے، اسی لیے تو میں نے آپ کو کال کی ہے. اسپیکر سے بڑھتی اسپیکری آواز زین کے ساتھ زمان کو سنائی دے رہی تھی. حالانکہ زین بھی بات جانتا تھا کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے زمان 2 دن سے لیو پر ہے، کیونکہ اس کی چوٹ گہری تھی، مگر اس کے باوجود اس نے انسپکٹر کو اپنی زبان سے لاتعلقی کا احساس دلایا تھا. تو ٹھیک ہے نا؟ بولتے ہوئے زین نے ایک نظر کڑائی پر بندی گاڑی کو دیکھا. 12 سے اوپر کا ٹائم ہو چکا ہے. ڈی ایس پی کا ڈیوٹی ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے. اسے کال کرو. اس کے آدھے ہی لاش اور باقی لوز اپنی اسٹڈی میں لو. میں کل صبح آ کر چیک کر لوں گا. کلیئر؟ بڑی سنجیدگی سے بول رہا تھا. اوکے سر. وہ دوسری جانب اس کا حکم پر بولا. اور ہاں سنو، مجھے کال کر کے ڈسٹرب مت کرنا. اس نے آخری حکم دیا. لہجہ ہمیشہ کی طرح کا تھا. پھر دوسری جانب سے اوکے سر ملنے ہوئی کال ریلیکس کر دیا. اور زمان کی طرف متوجہ ہوا. اپنا حلیہ درست کرو، خود کو ریلیکس کرو، واپس جائے وقوع پر جاؤ. اب یہ کیس تمہیں ہینڈل کرنا ہے. اس نے زمان کی طرف دیکھتے ہوئے بھرپور سنجیدگی سے کہا. یس سر. زمان نے نگاہ جھکا کر کہا. اوکے ٹیک کیئر. اور ہاں، سوچ سمجھ کر اور سنبھل کر رہنا. میں صبح آؤں گا تو سب ہینڈل کر لوں گا. اس کے گلے لگ کر اس کی بھیڑ تھپاتے ہوئے زین نے نرمی سے کہا. زمان ہولے سے مسکرا دیا. ٹھیک ہے. زمان نے آستگی سے کہا. اور زین وہاں سے نکل گیا. جبکہ اس کے نکلتے ہی زمان نے بیڈ روم میں جا کر الماری میں سے اپنی گن لے لی. وہ یونیفارم پہنا. اس دوران اسے کہیں کالز آ چکی تھی. اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی تو دوسری جانب ہاتھ سے دھو کر انسپکٹر ہی تھا. اس بار سے بات کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا. وہ اندر آئی تو خالی کمرے نے اسے منہ چڑھایا. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کاؤچ کے سامنے رکھے ٹیبل کے پاس چلی آئی، جس سے زرغام کی بکس رجسٹر کھلے پڑے تھے. آستگی سے کاؤچ بیٹھ کی. ایک بار پھر اطراف میں نظر دوڑائی. وہ آج سے پہلے اس روم میں صرف ایک بار آئی تھی. یہ زرغام کا اسٹڈی روم تھا. فرش پر بچھے دلریز قالین پر اس کے پاؤں کو نرمی کا احساس ہوا. بک ریکس میں انگلش ناولز، زولوجی، بائنٹری کے علاوہ میتھس کی کچھ بکس تھیں جن کا وہ پہلی دفعہ ہی جائزہ لے چکی تھی. کمپیوٹر ٹیبل پر بھی کمپیوٹر کے علاوہ کچھ بکس موجود تھیں. ایک عدد سنگل بیڈ، 2 عدد چیئرز اور چھوٹی سی ٹیبل کاؤچ. ایک بڑا ٹیبل جس پر وہ اس وقت بیٹھی ہوئی تھی. اٹیچ باتھ سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. یقیناً وہ اندر موجود تھا. مشال یوں ہی سرسری طور پر اس کی بکس پر نگاہ دوڑانے لگی. پھر کھلے رجسٹر پر نگاہ پڑی تو اس سے ہاتھ بڑھا کر رجسٹر پکڑ لیا. انگلش رائٹنگ میں جانے اس نے کون سی اسپیڈیشن ایگزیبیشن سولو کی ہوئی تھی. مشال کو رجسٹر پر حقیقتاً کیڑے چلتے محسوس ہوئے. بے اختیار پھر ہنستی چلے گی. کیڑے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی. پھر اپنے ہنسنے کا احساس ہوا تو ایک دم لب دانتوں میں دبا گئی. اسے حیرت ہوئی جانے کتنے مہینوں بعد یوں ہنسی تھی. پھر اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے رجسٹر کے صفحے پلٹنے لگی. جو ہی ہر صفحہ پلٹتے ہوئے سرسری سے نگاہ دوڑائی تھی، نافذ صفحے پلٹتے پلٹتے اس کا ہاتھ رکا. اردو رائٹنگ میں لکھی نظم. اس کی نگاہ ٹھہری. صاف ستھری لکھائی، چھوٹے چھوٹے الفاظ. مشال کو صفحے پر موتی بکھتے محسوس ہوئے. لفظوں کو موتیوں سے تشبیہ دیتے اس کے لب خجل سے مسکرائے. زیر لب صفحے پر لکھی نظم پڑھنے لگی. ایک کھیل بنایا میں نے، کچھ دیر تم سے کھیلوں گا. اس کھیل میں تم کو کھو جانا، کچھ دیر کو میرا ہو جانا. تم مجھ کو بتانا میرے ہو، میں تم سے کہوں گا تیرا ہوں. ایک شوق پرانا ہو جانا، ایک خواب سہانا ہو جانا. جینے کی تمنا ہار چکا، مرنے کا بہانہ ہو جانا. اس کھیل میں تم کھو جانا، کچھ دیر کو میرے ہو جانا. ایک کھیل بنایا میں نے، کچھ دیر تم سے کھیلوں گا. ہر لفظ میں حسرت سی تھی. پڑھتے پڑھتے وہ کھوسی گئی. اسے پتہ بھی نہ چلا
وہ آنکھوں کی نیوی گالوں پر پھسل کر تھوڑے سے ٹوٹ کر رجسٹر کے صفحے پر گری۔ ارے مشال، آپ کا بھائی! زرگام کی باری آواز پر چونک کر سیدھی اور جلدی سے ہاتھ میں موجود رجسٹر بند کر دیا۔ پھر چہرہ پر کر کے اس کی جانب دیکھا۔ وہ میں بس ابھی تھوڑی دیر پہلے خواہش چھوڑتے ہوئے مشال نے ہولے سے مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ تولی سے گرے بالوں کو رگڑ رہا تھا، اس طرح کہ اس کے بال پیشانی پر گرتے آنکھیں تکا رہے تھے۔ مشال کے دل کی دھڑکنیں ایک دم بڑھی تھی۔ وہ جلدی سے نگاہ جھکا گی، جبکہ زرگام بہت اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا؟ اب رو رہی ہیں؟ اسی نوکدار پلکوں میں اٹکتی نیوی دیکھتے ہوئے دھیمی لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ نہیں نہیں تو اپنے گانوں کو چھوتے ہی اس نے جیسے خود کو اپنا جواب یقین دلایا۔ پوروں پر ہلکی سی نیوی محسوس کرتے اس نے جھٹکا لگا تھا۔ تو کیا واقعی وہ رو رہی تھی؟ شاید آنکھ میں کچھ چلا گیا ہو، پتہ نہیں چلا مجھے، زبردستی مسکراتے مشال نے اسے یقین دلانے کی کہا۔ زرگام دھیرے سے مسکرایا لیکن پوچھ نہ پایا۔ کیا دونوں آنکھوں میں؟ اچھا تو بیٹھے نا، کھڑی کیوں ہوگی ہیں آپ؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ نہیں بس، میں تو ویسے ہی تمہیں دیکھنے آئی تھی، اپنی شرٹ کا دامن ٹھیٹ کرتے ہوئے بولتی وہ اس پل زرگام کو جھجک کا شکار لگ رہی تھی۔ زرگام ایک قدم اس کی طرف بڑھتا ہوا تھوڑا قریب ہے۔ مشال، آپ ٹھیک ہیں؟ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ اس کی پیشانی پر نمدار ہوتے پسینوں کے قطرے بغور دیکھتا ہوا وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ مشال کے بےحد قریب تھا۔ اس کی جان اس پر ہوا ہو رہی تھی، جانے کیوں احساسات بدلے بدلے سے محسوس ہو رہے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، کہتے ہوئے اس سے 2 قدم پیچھے ہوئے گہرا سانس لیا۔ ایسے مت دیکھو، میں تو ویسے ہی آئی تھی، سوچا تمہیں کہوں گی کہ بس کر دو، اتنا مت پڑھو، ساری رات پڑھتے رہتے ہو، کافی رات ہو چکی ہے، اس لیے میں نے سوچا تمہیں بھی سونے کی تاکید کر دوں۔ وہ لگاتے ہوئے اس بار سچائی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ زرگام نے چاہتی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا، جانے کیوں وہ اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ ہاں میں بھی سونے ہی والا تھا، مگر آج اب تک کیوں نہیں سوئی؟ آپ جاگ رہی ہیں تو مجھے کیسے نیند آئے گی بلا؟ جائیں، پہلے آپ سو جائیں پھر میں سوؤں گا، وہ ہولے سے مسکراتے ہوئے بڑی بیچارگی سے کہہ رہا تھا۔ ہیں، میرے جاگنے سے تمہاری نیند کا کیا تعلق؟ مشال نے کچھ حیرانگی سے پوچھا۔ زرگام کے لبوں پر مچلتی مسکراہٹ چھپائی۔ کیونکہ میں سو جاؤں گا تو آپ نہیں سو پائیں گی، آئی نو، اس لیے ہے، چلیں شاباش، چپ چاپ جا کر سو جائیں، وہ نرم مگر سنجیدہ آواز میں کہہ رہا تھا۔ مجھے آج نیند نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں، لیکن بس نہیں آ رہی، اگر تمہیں نہیں پڑھنا تو آج باتیں کرتے ہیں۔ زرگام کی باتوں میں الجھ کر اسے کچھ دیر پہلے حاوی ہونے والا اثر ظاہر ہو چکا تھا، اس لیے دوستانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ اوکے فائن، مجھے جتنا پڑھنا تھا پڑھ چکا ہوں، آئیں باتیں کرتے ہیں، ویسے بھی مجھے یاد آیا میں نے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ زرگام نے بھی ایسے اطمینان سے کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں اپنے مشترکہ بیڈ روم میں چلے آئے۔ یہاں نہیں، لان میں چلتے ہیں، مشال نے بچوں کے اس انداز میں کہا۔ جی نہیں، میں آپ سے باتیں کروں گا تاکہ آپ کو نیند آ جائے۔ اس کی بات سے شاید پہلی بار انکار کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ تک لے آیا۔ چلیں لیٹ جائیں جلدی سے، شاباش، اسے نرمی سے کہتے ہوئے زرگام نے بیڈ پر بٹھایا اور پھر خود چیئر پر بیٹھ کر ذرا سے فاصلے پر گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا۔ لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی بیڈ پر دھستے ہوئے مشال نے کچھ خفگی سے کہا۔ میں آپ سے باتیں کروں گا نا تو آ جائے گی آپ کو نیند، آپ ٹھیک سے لیٹیں تو صحیح۔ زرگام نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ لیٹ چکی ہوں، اب مار کے سلاؤ گے کیا؟ وہ قدر چڑھتے ہوئے ایک کال کے نیچے ہاتھ رکھ کر کروٹ کے بل لیٹ گئی۔ رخ زرگام کی جانب تھا، جو میٹھی نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بولو بھی، مشال نے اسے مخاطب کیا۔ اس کی آواز اور پلکیں چپکاتے ہوئے سیدھا ہوا، پھر ہولے سے مسکرایا۔ کیا بولوں؟ سونگ سناؤں آپ کو؟ وہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ کیوں، تمہیں سونگ آتے ہیں کیا؟ مشال نے اپنی مسکراہٹ روکتے اسے نیچے پوچھا۔ جی آتے ہیں تو ہیں، مگر کبھی کسی کو سنائے نہیں۔ زرگام نے فوراً جواب۔ تو پھر مجھے بھی مت سناؤ، یہ نہ ہو کہ تمہاری خوفناک آواز سن کر کوئی جن بھوت اس کھڑکی سے اندر آ جائے۔ ڈر کی ایکٹنگ کرتے ہوئے مشال نے غیر سنجیدگی سے کہا۔ اس کا یہ نیا روپ دیکھ کر زرگام کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ آپ سنے بغیر کیسے کہہ سکتی ہیں میری آواز خوفناک ہے؟ زرگام نے مصنوعی خفگی سے پوچھا۔ ویسے ہی آئی گیسنگ اینڈ آئی تھنک کہ تمہاری آواز، وہ بول رہی تھی جب زرگام نے اسے ٹوک دیا۔ بس بس بس، پتہ چل گیا مجھے، آپ کو نیند نہیں آ رہی۔ ہار مانتے ہی زرگام نے بیچارے پن سے کہا۔ مشال کھلکھلا کر ہنسی، شفاف ہلکی ریا ہنسی۔ زرگام کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی، وہ یکٹک اسے دیکھتا چلا گیا، اسے پہلی بار یوں ہنستا دیکھ رہا تھا۔ تم اتنی جلدی ہار مان گئے؟ اپنی ہنسی روکتے ہی مشال نے اسے چھیڑا۔ آپ کو پتہ ہے میں تو کب کا ہار مان چکا ہوں؟ اس نے بنا پلکیں چھپکائے دیکھتا اور سنجیدگی سے کہہ رہا۔ کیا مطلب؟ سمجھی نہیں۔ مشال نے سمجھے سوچا۔ زرگام ہولے سے ہنسا، پھر نگاہوں کا راضیہ بدل گیا۔ آپ کبھی سمجھے گی بھی نہیں، نرمی سے کہتے ہوئے چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سمجھا کر جاؤ نا، اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ مشال نے کہا۔ آ کر سمجھاتا ہوں، مسکرا کہتے ہوئے دروازہ کھول رہا تھا جب مشال سوچ رہی تھی کہ اب وہ اس کے سونے کے بعد ہی روم میں آئے گا۔ یہی اس کی روز کی روٹین تھی۔ اور ہاں، وہ جاتے پلٹا۔ پرسوں صبح فجر کے بعد آپ اور میں کلام کے لیے نکل رہے ہیں، بابا جان کا حکم ہے
اسے اطلاع دے کر وہ رکا نہیں۔ مشال کمرے کے بند دروازے کو دیکھتی رہے گی جبکہ وہ اپنی اسٹڈی روم میں آ کر کاؤچ پہ بیٹھ گیا۔ میز پر اپنا سر رکھ کر اس نے آنکھیں بند کی تو مشال کا ہنستا ہوا روشن چہرہ اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرایا۔ دل میں کہیں سکون سے اترنے لگا، لب آبی میں آپ مسکراتے تھے۔ دفتر سے کچھ یاد آئے تو فوراً سیدھا ہوا، میز پر پڑے رجسٹر کو کھول کر کچھ صفحات پلٹنے لگا۔ چند صفحے پلٹ کر اس کا ہاتھ وہ صفحہ لپٹتے ہوئے رکا جس پر اس نے نظر لکھی تھی۔ صفحے کے درمیان میں پانی کا ایک قطرہ خشک ہو کر روشنائی پھیلا چکا تھا۔ زرگام نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس جگہ سے صفحے کو چھوا۔ وہ قطرہ یقیناً مشال کی آنکھ سے نکلنے والا پانی تھا۔ زرگام چپ چاپ وہ صفحہ اور اس پر لکھی نظم دیکھتا چلا گیا۔ گاڑی فل سپیڈ سے بھگانے کے باوجود اسے فلیٹ تک پہنچتے بچے 1 بج گیا تھا۔ وہ جلد از جلد نشال کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت زمان کے ساتھ اسی لیے نہیں گیا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں نشال ارباز الوی کی موت کی خبر سن نہ لے، کیونکہ اسے مقبول عموماً ٹی وی لگا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سیدھا نشال پہ پڑی جو لیونگ روم میں صوفے پر آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ ذہن کے یک کونا سکون سے ہوا، ورنہ حقیقت وہ سارے راستے اس کے لیے پریشان رہا۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا اور اس کے پاس ہی پیروں والی سائڈ پر بیٹھ گیا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر اس نے ایک پل کو اپنی آنکھیں موندی، پھر دن بھر کی روٹین اس کے بعد آنکھوں میں گونتی تو اسے اپنا سر درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ گزرا دن یقیناً ایک تھکا دینے والا دن تھا۔ وہ کچھ یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑا رہا، پھر سیدھا وہ پینٹ کی پاکٹ سے سگریٹ کی ڈبی نکالی اور ایک سگریٹ لے کر ہونٹوں میں دبائی۔ دوسرے ہاتھ سے سگریٹ کو لائٹر کا شعلہ دکھا کر اپنی طلب مٹانے لگا۔ ایک تھکی ہوئی نظر نشال پر ڈالی جس کے سفید گلابی پیروں کی تلیاں اس کی دائیں ران کو چھو رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سینے پر رکھے جبکہ دوسرا پیٹ پر رکھ کے سو رہی تھی۔ سگریٹ کا گیرے لگاتے ہوئے چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ 1 2 3 اور اب یہ چوتھی سگریٹ سلکا رہا تو نگاہیں ہموار نشال کے دل نشین چھتاپے پہ ٹکی ہوئی تھی۔ جانے اس کی نظروں کی تپش تھی یا سگریٹ کی دھواں کا اثر۔ وہ سمگاتے ہوئے آنکھیں کھول گئی، پلکیں چپکاتے اس کی طرف اپنی طرف متوجہ پا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ کب آئے؟ گردن سے لپٹا دوپٹہ شانے میں پھیلاتے ہوئے نشال نے نیند سے بوجھل آوازیں پوچھا۔ بس ابھی کچھ دیر پہلے۔ تم نے کھانا کھایا؟ اسے جواب دیتے ہوئے زعیم نے نرمی سے پوچھا۔ جانے کہ وہ اب اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنے لگا۔ نشال نے نامعصوم انداز میں اپنے پاؤں سمیٹ لیے۔ جی آج بھوک لگ رہی تھی تو میں نے کھا لیا۔ ٹانگیں صوفے سے نیچے لٹکاتے نشال نے کچھ شرمندگی سے جواب دیا۔ آپ کے لیے کھانا گرم کروں؟ اس کے ہاتھ سے سگریٹ چبھتے ہوئے نشال نے آستگی سے پوچھا۔ اندازہ اسے لاپرواہ تھا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ نہیں مجھے بھوک نہیں لگ رہی، سونا چاہتا ہوں تھوڑی دیر۔ زعیم نے ابھی اس کے سگریٹ چھپنے میں کوئی رد عمل دکھائی دے بغیر نرمی سے جواب دیا اور ایک اور سگریٹ نکال کر لبوں میں دبا لی۔ اس کی حرکت نشال نے اسے خفگی سے گھورا۔ بھوک نہیں لگ رہی تو اسموکنگ کیوں کر رہے ہیں؟ جائیں جا کر سو جائیں۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے نشال نے پھر سے سگریٹ چپنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس بار زعیم نے برتی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر کچھ ناگوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا جو اس کے یوں ہاتھ پکڑ لینے پر اسپاٹ گئی۔ اتنی جرأت مجھے پسند نہیں سویٹ ہارٹ، اس لیے آئندہ خیال کرنا۔ سختی سے کہہ کر زعیم نے اس کا ہاتھ آہستگی سے چھوڑ دیا۔ وہ محبت میں بیوی کے سامنے گدھا بن جانے کا قائل نہیں تھا۔ نشال نے اپنے لب بیچتے ہوئے کچھ شکوہ گناہ نگاہ سے اس کی طرف دیکھا تو غصے سے مسکرا دیا، پھر انگلی میں سلگتی سگریٹ کو میز پر رکھی ایش ٹرے میں مسل دیا اور ہاتھ بڑھا کے اسے اپنے قریب کیا۔ جو کہنا ہو ان سے کہا کرو، میں حکم کی تعمیل کروں گا، مگر بدتمیزیاں میں برداشت نہیں کرتا میری جان، سمجھو اس بات کو۔ وہ اس کی شفاف لبوں کو اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے چھوتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ نشال نے جھکا کر سر اس بات میں ہلایا تو زعیم نے آستگی سے اتنی گرم گرفت سے آزاد کیا۔ نشال کے دل کی حالت حد سے سوا تھی۔ اس کا نرم لہجہ اس کی دھڑکنوں میں حشیت پروا کر دیا کرتا تھا۔ اسے وہاں بیٹھا چھوڑ کر وہ بیڈ روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد نشال بھی روم میں گئی تو وہ چینج کر کے لیٹ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی جانب دیکھتی نشال کو تکلیف ہونے لگی۔ اس کی ٹف روٹین لائف اور شام سے ہی اس کی وجہ سے سستا تھی کیونکہ زعیم نے وہ گڈ نیوز سننے کے بعد کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا، لیکن اب اس تھکا ہوا دیکھ کر نشال کو لگا وہ ہی ڈسٹرب تھی۔ شاید وہ اپنی الجھنوں کی وجہ سے اپنی خوشی کی اظہار نہیں کر پا رہا۔ یہی سوچ کر خود کو مطمئن کرتے ہوئے نشال اس کے پاس آئی اور آستگی سے اس کے قریب بیٹھی۔ اگر درد ہو رہے تو میں سر دبا دوں؟ اسے اپنی پیشانی مسلتا دیکھ نشال نے فکرمندانہ لہجے میں پوچھا۔ زعیم نے اپنی سرخ ڈوریوں سے بھری آنکھیں کھول کر اپنے نزدیک بیٹھی اپنی متاع حیات کو دیکھا۔ ہاں پلیز۔ اپنا ہاتھ پیچھے کرتے زعیم نے دھیمی آواز میں کہا۔ نشال نے اجازت ملتے ہی اپنے ہاتھ بڑھائے اور اس کی کشادہ پیشانی کو چھو لیا۔ بڑی نرمی اور محبت سے اس کے گھنے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ اس کا سر دبانے لگی۔ زعیم آنکھیں موند کر اس سکون کو محسوس کرنے لگا
جو نشال کے نرم ہاتھوں کے لمس سے اسے مل رہا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی اس کا سر دباتی رہی جب زعیم بے بسی سے آنکھیں مونڈے خود بھی میں ہمت مجموع کر رہا تھا جو اس پر نشال سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس بالکل بھی موجود نہیں تھی۔ اپنے بالوں میں سرسراتی اس کی پتلی انگلی کے لمس سے وہ خود کو مسحور ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ زعیم نے بے اختیار اپنے بالوں میں چلتے اس کے ہاتھ کو تھاما اور باری باری اپنے لبوں سے لگایا۔ اس کی وافردی پر نشال کو اپنی دھڑکنیں رکتے ہی محسوس ہوئی۔ آنکھیں اس کی اچانک حرکت پر حرکت سے پھیل گئی جب وہ ہموار اس کی ہتھیلی سے اپنے لبوں سے لگائے خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ پھر آہستگی سے اپنی بند آنکھیں کھولی اور اس کی جانب دیکھا جو چہرے پر حیا کے رنگ لیے نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ تجھ سے ایک بات پوچھوں، تمہیں ایک امتحان میں ڈالوں، کیا مجھے سرخرو کرو گی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھتے ہوئے وہ اس پل کوئی چھوٹا بچہ لگ رہا تھا۔ نشال جانتی تھی شخص کا امتحان جس میں وہ اسے ڈالنے کی بات کر رہا ہے مگر سرخرو ہونا چاہتا تھا وہ یقیناً کچھ آسان نہیں ہوگا، مگر اس پل وہ اسے انکار نہیں کر پائی۔ جی پوچھیں، نشال نرمی سے کہا۔ اس پل اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ شاید وہ کچھ خاص بات الگ بات کرنے والا تھا۔ اگر تمہیں مجھ میں اور ہمارے بیبی میں سے کسی اور کو چننا پڑے تو تم کسے چنو گی؟ نشال کا شدت سے دھڑکتا دل ایک پل ساخت ہوا۔ تکلیف تھی جو رگوں میں پھیلتی چلی گئی۔ یہ کیسا سوال پوچھا تھا اس نے؟ یہ کیسا وار تھا؟ وہ اپنی آنکھوں میں اترتی نیمی کو روک نہیں پائی۔ زعیم کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی اور آنکھوں کی سختی نشال کو اس بات کا مطلب کو بھی سمجھا رہی تھی۔ ایسا مت کہیں پلیز، نشال نے بھیگے لہجے میں التجا کی جیسے اس کے لیے جواب دینا ناممکن سا تھا۔ میں ایسا سوچ چکا ہوں نشال، مجھے جواب دو، تم کیسے چوز کرو گی؟ ٹال سے اٹھ کر بیٹھے وہ سنجیدگی سے درخت پر تھا۔ نشال کے کپواتے ہاتھ ہموار زعیم کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں تھے، یعنی وہ اسے صاف راستہ دکھا رہا تھا۔ یا تو زعیم یا پھر نشال کی آنکھوں میں ابھرتی نیمی پھسل کر گالوں پر بکھرنے لگی۔ یہ آپ کی بھی اولاد ہے زعیم، مجھے اس امتحان میں مت ڈالیں پلیز، میں ہار جاؤں گی، نشال نے روتے ہوئے اس سے کہا جس کی آنکھوں کی سرخیاں اس کی ضبط کی گواہی دے رہی تھی۔ تم نے مجھے خود اجازت دی ہے نشال، اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال وہ بڑے ضبط سے کہہ رہا تھا۔ نشال کا دل کٹنے لگا۔ میں بہت خوش ہوں زعیم، بہت زیادہ، مجھ سے یہ خوشی مت چھینے پلیز۔ نشال کسی صورت اس بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ لیکن میں خوش نہیں ہوں نشال، مجھے اولاد نہیں چاہیے، میرے لیے تم اور تمہارے ساتھ ہی کافی ہے۔ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ ایک بار سوچ لو، اولاد چاہیے یا پھر زعیم اجلال سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ نشال کو لگا اس کا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ زعیم اس کے لب بے بسی کی شدت ایک سانس تلے پھڑپڑائے۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا زندگی، مگر پلیز میری باتوں کو اور مجھے سمجھا کرو۔ اور آج پھر اسے خود سے سمجھنے کا کہہ رہا تھا۔ زعیم نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے، پھر بیڈ سے اتر کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے لیے نشال کو روتا بھڑکتا دیکھنا آسان نہیں تھا، جبکہ نشال کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح وہیں بیٹھتی کی۔ کون کہتے ہیں نفرت میں درد ہے صاحب، کچھ محبتیں بھی بڑی اذیت ناک ہوتی ہیں۔ وہ ہسپتال آئے تو وہاں پہلے سے ہی زمان موجود پایا جو ارباز کے پوسٹ مارٹم کے سلسلے میں پولیس فورس کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ آفیسر ارباز الوی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہاتھ میں پکڑے اس نے زمان کو مخاطب کیا جو انسپکٹر سے کچھ بات کر رہا تھا۔ اس کی بات پر اسی جانب پلٹا اسے مارننگ کہا۔ کیا رپورٹ ہے؟ زعیم نے سنجیدگی سے ڈراپ کیا۔ سر، 2 گولیاں تو ارباز کے سینے سے نکل گئی ہیں، صرف 4 گولیاں جو ارباز الوی کے دل کے آر پار ہوئی ہیں انہیں بھی برآمدہ کر لیا گیا ہے، بڑی مستعدی سے جواب دے رہا تھا۔ بلیٹس کہاں ہے؟ بلیٹس کے علاوہ کوئی کلو؟ زعیم مکمل توجہ سے پوچھے پڑتال کر رہا تھا جیسے یہ کوئی معمولی کیس تھا۔ اس کے وقوع ہونے سے دونوں بےخبر تھے۔ کلوز تو بہت سے مل رہے ہیں، جن میں سے کچھ میں نے اسی وقت بتا دیے اور کچھ اس وقت لیب میں سرچ کیے جا رہے ہیں۔ وہ دھیمی لہجے میں نکاح جگا کر بول رہا تھا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں سر، چیز کا رزلٹ بھی تمہارے پاس ہی آئے گا، سو جسٹ ریلیکس۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے زعیم نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے اس طرف سے کوئی فکر نہیں سر، وہ بڑے تھکے تھکے انداز میں کہہ رہا تھا۔ زعیم نے بغور اس کے جھکے سر کو دیکھا کیوں جیسے وہ اس سے اپنا چہرہ چھپانا چاہ رہا تھا۔ ڈسٹرب کیوں ہو؟ زعیم نے نرمی سے پوچھا تو زمان نے سر اٹھا کر جانب دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں بتا رہی تھی وہ ساری رات جاگتا رہا ہے۔ پہلے بھی بہت سے کیسز کے سلسلے میں وہ دونوں راتوں رات جاگا کرتے تھے، مگر آنکھوں کی حالت کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ اس بار زمان کی سیاہ آنکھوں میں تڑپتی چیختی محبت جیسے اپنی آخری دموں پر تھی۔ کچھ ہوا ہے؟ اس کے شانے پر اپنے ہاتھ دباؤ بڑھاتے زعیم نے نرمی سے پوچھا۔ وہ زمان جو جانے کب سے خود کو مضبوط کیے ہوئے تھا اس پل جیسے ٹوٹ گیا، سب ختم ہو گیا۔ اس کی دھیمی آواز سسراتی ہوئی لگ رہی تھی، آنکھوں میں ہلکی ہلکی نیمی چمکنے لگی۔ اس کی حالت کے پیش نظر زعیم سرد سے اس کی طرف ہونے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ زمان، ایک کونے کی طرف آ کر زعیم نے فکر مندی سے پوچھا۔ سامیہ وہاں نہیں تھی، وہاں کہیں نہیں تھی، میں نے پوری حویلی چھان ماری مگر وہ نہیں ملی، وہ تکلیف زدہ کہہ رہا تھا۔ جب میں ارباز کو مارنے گیا تھا تو وہ حویلی میں ہی موجود تھی، مگر جب رات جب کیس کے سلسلے میں گیا تو وہ غائب تھی۔
بتاتے ہوئے اس کے لہجے میں عزیز گلی ہوئی تھی۔ تم نے کسی سے پوچھا نہیں؟ زیم سنجیدگی سے بولا۔ اس کی ماں ملی تھی مجھے، بتا رہی تھی کہ وہ ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ بتاتے ہوئے زمان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخسانہ پر پھیلے جنہیں ہر وقت اس نے رگڑ ڈالا۔ اندازے میں بے چینی ہی بے چینی تھی۔ میں نے جب پوچھا کہ سامیہ کہاں ہے تو وہ خود بھی رونے لگی۔ حویلی میں کوئی بھی نہیں جانتا وہ کہاں چلی گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، اسے کیسے ڈھونڈوں، کہاں ڈھونڈوں۔ بولتے ہوئے اس پل کسی پاگل دیوانے سے کم نہیں لگ رہا تھا جو بس اپنے بال نوچنے کو ہی تھا۔ زمان ریلیکس، یہ ہسپتال ہے، خود کو سنبھالو۔ زیم نے اسے حوصلے دینے کی ناکام کوشش کی۔ مجھے لگ رہا ہے سر پھٹ جائے گا میرا، یہ سب کچھ میری جلد بازی کی وجہ سے ہوا۔ اگر مجھے پتا ہوتا وہ ایکسیپٹ کر رہی تو میں کبھی اسے خود سے دور نہ کرتا۔ اب جانے وہ کہاں کس حال میں ہے، اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کچھ نہ کر دیا ہو۔ بھیگی آواز میں بولتا ہوا اس پر زیم کو بیزار لگا۔ اپنی ذہنی اور جسمانی عمر کے مطابق جو فیصلہ وہ کر چکا تھا، شاید اس کی جگہ زیم ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ جو ہو چکا اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ رہی بات سائمہ کی تو وہ بالکل محفوظ ہے، لیکن وہ ابھی کہاں ہے یہ میں بھی نہیں جانتا۔ کل شام سے مجھے پہلے اس کی کال آئی تھی۔ دہیں کہہ کر زمان حیرت زدہ نگاہوں سے جانا تھا۔ وہ مجھ سے مدد مانگ رہی تھی، چاہتی تھی کہ میں اسے کسی طرح حویلی سے نکال کر اس کی دوست کے پاس پہنچا دوں۔ میں نے اس سے مدد کی حامی بھر لی، مگر جب میں وہاں گیا تو میں نے تمہیں وہاں سے نکلتا دیکھ لیا۔ مجھے لگا شاید تم دونوں بات ہو چکی ہے، کیونکہ جب میں نے وہاں حویلی کے باہر کھڑے ہو کر اسے کال کی تو وہ بالکل نارمل بات کر رہی تھی۔ اس نے مجھے انکار کر دیا، اس لیے میں تم سے پہلے تمہارے فلیٹ پہنچا۔ آئی واز ٹوٹلی کنفیوزڈ، اس لیے تم سے وہ سب سوالات پوچھے۔ وہ چہرہ سنجیدگی طاری کرتے جلدی بول رہا تھا۔ بلا شبہ یہ ساری باتیں کرنے کے لیے وہ جگہ بالکل مناسب نہیں تھی، مگر اس وقت زمان کی جو حالت ہو رہی تھی اس کے پیش نظر زیم کو اسے سچ بتانا پڑا۔ لیکن اس کی بات سنتے زیم کو سمجھ نہ آئی کہ اب کیا کہیں، وہ گی کہاں اور کب کیسے۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے زمان نے بے بسی کے احساس سے دھیمی آواز میں بولا، ہو سکتا ہے جب حویلی میں ارباز کی موت کی شور مچا ہو تو وہ وہاں سے نکل گئی ہو۔ زیم نے آستے سے کہا۔ زمان نے فوراً نفی میں گردن لائی، وہ بے حس نہیں ہے۔ ارباز کی موت کے بارے میں جان کر بھاگنے کے بجائے وہی رونے بیٹھ جاتی، مگر بھاگنا نہیں، وہ یقیناً تب غائب ہوئی ہے جب میں ارباز کے کمرے میں تھا۔ پرسوز نگاہوں سے اسپتال کی فرش کو گھورتے ہوئے زمان سنجیدگی سے کہا، ہو سکتے ہیں۔ دل ہی دل میں زمان کے گہرے تجربے پر اسے داد دیتا وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا۔ زمان کچھ سوچتے ہوئے تھوڑا سا پرسکون ہوا، پھر ایک چانچی نگاہ زیم پر ڈالی، مگر اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا۔ نشال ٹھیک ہے، اسے پتا چلا اس بارے میں؟ زمان نے بات پلٹتے ہوئے مخاطب کا جواب اپنے موبائل کی اسکرین پر انگلی حرکت دے رہا تھا۔ نہیں ہاں، اس کو ابھی تک کچھ نہیں پتا۔ میں آتے ہوئے کیپن کنیکشن بھی آف کر آیا ہوں، امید تو یہی ہے کہ وہ اس بارے میں انجان رہے گی، کہہ کر اس نے موبائل کان سے لگایا۔ اتنے میں ایک انسپکٹر دونوں قریب آ گئے۔ سر، مترکہ کے گھر والے بہت پریشان کر رہے، کہتے ہیں کہ لاش ان کے حوالے کر دی جائے، کفن دفن کی رسومات پوری کرنی ہے۔ انسپکٹر بڑی بیزاری سے الویز کا ذکر کر رہے تھے۔ ہاں جاؤ، انہیں کہو کہ ابھی انتظار کریں، مرڈر کیس ہے، اتنی جلدی لاش وہاں نہیں جائے گی، اور اگر کوئی زیادہ چنچرا کرے تو اندر کر دینا۔ زیم نے اسے شان بے نیازی سے جواب دیا تو اوکے کا سر کہہ کر چلا گیا۔ سعید نے زمان کو مخاطب کیا، 2 دن سے پہلے لاش واپس مت کرنا زمان، انہیں حوال کرواؤ۔ زندگی بھر ان لوگوں نے دوسروں کو حوال کیا ہے۔ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ پھنساتے ہوئے زیم نے زیر خان لہجے میں کہا، میرا دعوت 1 ہفتے تک اس جانور کی لاش کو سرحد میں سڑنے کا ہے۔ ارباز کا ذکر کرتے ہوئے زمان کے لہجے میں کڑواہٹ گھل گئی۔ اس کی ضرورت نہیں زمان، ہمارے پاس اتنا فالتو وقت نہیں کہ اسے فالتو کاموں میں ضائع کریں۔ آج شام یا کل صبح سوات کے لیے نکل رہا ہوں، تم 2 دن پہلے لاش واپس کر کے اور یہ کیس فائل بند کر دو، خود ہی بھی سوات آ جانا۔ ہمارا ٹارگٹ اس وقت بلیک مون گینگ ہے، اسپائس باز الوی نہیں۔ اسے ہدایت تو بڑے تنفر سے کہہ رہا تھا۔ اوکے، گندے پچھلاتے ہوئے زمان نے لاپرواہی سے کہا، جیسے اس کے لیے بھی ارباز کا اس کا وقت بربادی ہے، ورنہ اس کی اندرونی حالت سے تو حقیقت بس وہ خود ہی کہا تھا۔ جبکہ زیم ڈاکٹرز کی طرف بڑھ گیا، زمان کی آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ اس کا دماغ اس پر سامی کے متعلق سوچ رہا تھا، وہ کہاں تھی، مگر زیم کی باتیں سننے کے بعد اس کا دل کہہ رہا تھا وہ محفوظ ہے۔ خود کو تسلی دیتے ہوئے خود بھی زیم کی جانب بڑھ گیا۔ بعض دور اطراف میں پھیلے کا اسے ایک بھرپور انگریزی لیو، کروٹ بدل کے ایک پل آنکھیں کھول دی، کچھ دیر یوں ہی پڑی تو کمرے کے پرسکون ماحول میں لیٹی رہی، پھر آنکھیں کھول کر سیدھی بیٹھی، اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے بیڈ سے اتری اور 4 قدم چل کر گلاس ونڈو سے باہر پردے سرکائے۔ باہر سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمکتا ہر شے کو روشن کیے ہوئے تھا۔ مشال نے کچھ خیرے سے لان میں پھیلی دھوپ کو دیکھا۔ اپریل کے مہینے کی شروعات ہو چکی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکتے ہوئے مشال پلٹی اور گھڑی کی جانب دیکھا جو دن کے سوا 12 بجا رہی تھی۔ ٹائم دیکھتے اس کے ہونٹ بے ساختہ سٹی بجانے کے انداز میں سکڑے۔
اسے اپنے آپ اتنی دیر تک سونے پر حیرت ہوئی، مگر جب یاد آئی کہ وہ فجر کی نماز کے بعد سوئی تھی تو پھر یکدم پرسکون نہیں۔ وہ فریش ہو کر کمرے میں سے باہر آئی، ملازمہ کام کر کے جا چکی تھی۔ وہ سیدھا آغا جان کے کمرے میں چلی آئی جہاں پہلے سے ہی شازمہ اور اکرم صاحب موجود تھے۔ اس نے بآواز بلند سلام کیا تو ان تینوں نے آستگی سے جواب دیا۔ مشال ان تینوں کے تاثرات عجیب سے لگے۔ مجھے جگتے ہو وہاں بیٹھ کے کچھ ہوا ہے؟ کچھ غیر معمولی پن محسوس کرتے مشال نے آستگی سے پوچھا، آج بہت دیر کر دی تم نے جاگنے میں؟ اس کے سوال کے بجائے شازمہ بیگم نے نرمی سے پوچھا، جی آنٹی، وہ دراصل آج میری آنکھ فجر کے بعد لگی تھی، پتہ نہیں کیوں مجھے ساری رات نیند ہی نہیں آئی۔ میں نے بہت کوشش کی سو جاؤں مگر بس لاپرواہی سے جواب دیتی وہ ان تینوں کو اپنی جگہ حیران کر گئی۔ آقا جان کی آنکھوں میں ہلکی سی نیند اترنے لگی۔ وہ اپنے اس باپ کی موت سے انجان تھی جو اس کا باپ کھلانے کے قابل بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی یہ کیسا رشتہ، کیسا تعلق تھا کہ ارباز کی بیٹی اس کی موت سے بے خبر ہونے کے باوجود ساری رات سو نہیں پائی تھی۔ ناشتہ کیا تم نے؟ اکرم صاحب جو مشال کو ارباز کی موت بتانے کو قبر توڑ رہے تھے، شازمہ بیگم نے مشال کو پھر مخاطب کیا تو وہ منہ میں بڑبڑا کے رہ گئی، نہیں ابھی تو سیدھا یہیں آئی ہوں۔ مشال نے نجب دیا، تو کب کرو گی؟ چلو آؤ میرے ساتھ، آج میں تمہیں اپنے ہاتھ کا ناشتہ کرواتی ہوں، نرمی سے کہتے ہوئے مسکرائی۔ آج تو وہ مشال کو شاخ پر شاخ دے رہی تھی، نرم لہجہ، ایسا مسترد نرم مسکراہٹ۔ مشال حیرت سے آنکھیں پھیلائے ہوئے مسکرائی، پھر شازمہ بیگم کو اٹھتا دیکھ خود بھی کھڑی ہوئی۔ شازمہ وہ اکرم صاحب نے انہیں مخاطب کیا لیکن کچھ کہہ نہ پائے۔ آپ بے فکر رہیں، میں دیکھ لوں گی۔ ان کی طرف لیٹتے ہوئے شازمہ نے سنجیدگی سے کہا، پھر مشال کو لیے وہاں چلی گئی۔ چمکی ان کے پیچھے اکرم فکرمندی سے ہو کر صوفے کی بج سے ٹیک لگا گئے۔ اکرم خاموش بیٹھے۔ آغا جان نے اکرم کو مخاطب کیا، میری تو نشال سے بات کروا دو، جان نے اسے بتایا ہوگا بھی یا نہیں؟ وہ پریشان زدہ سے کہہ رہا تھا، بابا جان، جو کچھ اس شخص نے فریہ اور اس کی بچی کے ساتھ کیا، اس کے بعد وہ یہ حق بھی نہیں رکھتا اس کی بیٹیاں اس کے فاتحے بھی پڑھ رہے، مگر سنجیدگی سے بولتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ گیا، دیکھو بیٹے، جتنی مرضی دور کیا جائے، خون کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کے کھونے پر انسان ضرور تڑپتا ہے، اور یہ تڑپ نشال اور نشال نے مقدر میں لکھ جا چکی ہے۔ بہتر یہی ہے بروقت اس بارے میں باخبر ہو جائیں۔ ٹھہر ٹھہر کر بولتے آغا جان نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، جس میں رقم صاحب نے خود سے سر جھٹکا، پھر خود پر ضبط کرتے ہوئے جیب سے اپنا موبائل نکال کر نشال کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جانے ہی لگی تو انہوں نے فون کان سے لگایا۔ اسے بات کرتے انہیں اندازہ ہوا کہ ارباز کی موت کی طرف سے بالکل بے خبر ہے۔ اس کی خیر خرید دریافت کرنے کے بعد اکرم صاحب نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ انہیں شازمہ کا آج مشال سے کیے جانے والا برتاؤ بہت اچھا لگا، اور اس دن کو یاد کرنے لگے جب شازمہ کو زرگام اور مشال کی شادی کے لیے رضامند کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب مشال کے سامنے ناشتہ رکھتی شازمہ بھی اتفاقاً اسی دن کو یاد کر رہی تھی۔ ہرگز نہیں اکرم، میرے جیتے کی شادی ہرگز نہیں ہوگی، بس اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بانجی تمہاری بہو بنے تو پہلے مجھے مرنے دو، میں مر جاؤں تو پہلے ہی اسے میرے کل کروانے کے بجائے اپنی لاڈی کا نکاح پڑھوا دینا۔ ہاتھ میں چاند چکا کر بولتی اکرم صاحب کو غصہ دلا گئی تھی۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے شازمہ؟ پہلے آپ کو نشال سے پرابلم تھی، اب نشال، آپ کو جو بھی مسئلہ ہے آج آپ بتا ہی دیں۔ شدید غصے کے باوجود خود پر ضبط کیے ٹھہر ٹھہر کر بڑے دھیمے لہجے میں ان سے استفسار کیا۔ اس کے سوال پر شازمہ نے شکوہ گناہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا، کیا تمہیں نہیں پتا مجھے کیا مسئلہ ہے؟ پوچھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ان کی آواز بھیگی، ان کی آنکھوں میں نمی۔ اکرم صاحب، فاروق کا دل خونکاری کی بھولی نہیں ہے نا آپ کو صرف ان کا آپ سے بچنا یاد ہے، آپ اس کی جدائی کی وجہ فریح ہے اور اس لیے آپ نشال مشال سے نفرت کرتی ہیں، رائٹ؟ ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بڑی سنجیدگی پوچھ رہا تھا، ان کا لہجہ بتا رہا تھا اس پر تکلیف میں ہے۔ شازمہ کے لب ہاں میں ہاں کہنا چاہتے تھے مگر مقابلے ان کا شور تھا، سو وہ کہہ نہ پائی، لیکن اس کے باوجود اکرم صاحب ان کی آنکھوں کا بھید پا گئے۔ اور صد افسوس شازمہ، جلال بھائی کو تو مرے ہوئے 24 سال بیت گئے، مگر آج تک آپ ان کی موت کا غم منا رہی ہیں، اور میری کیا اوقات ہے آپ کی نظر میں؟ زندہ سلامت ہوں مگر آپ کے دل میں کوئی مقام نہ پا سکا۔ بولتے ہوئے ان کی آنکھوں میں سرخیاں اتر آئی۔ شازمہ بیگم کی آنکھوں کی نیمی اس بات کی مکمل ہونے پر آنکھوں سے باہر آئی، ایسا نہیں اکرم، انہوں نے بری ہوئی آواز میں اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، تو پھر کیسا ہے شازی، کیسا ہے؟ ان کے دونوں بازو تھام کر پوچھتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے، میری محبت، میری دیوانگی آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ اگر کچھ اہم ہے تو وہ ہے اجلال فاروقی کی موت، اکرام فاروقی کی چلتی سانسیں آپ کے لیے میٹر نہیں رکھتی ہے نا شازمہ؟ پوچھتے ہوئے چلائی۔ شازمہ بیگم سرت سے ان سے دور ہوئی، شاید زندگی میں پہلی بار انہیں اس قدر غصے میں دیکھ رہی تھی۔ تم غلط سمجھ رہے ہو اکرم، وہ اجلال میرے بچوں کے باپ ہیں، زعیم، ان کی موت کے بعد آج تک سنبھل نہیں سکا۔ شازمہ بیگم نے اپنی صفائی دینے کی کوشش میں زعیم کو بنیاد بنا دیا۔ مشال کو چھوڑ کر اب انہیں اکرم کی فکر لگی تھی، تو پھر میں کون ہوں؟ کیا میں آپ کے بچوں کا باپ نہیں؟ کیا میں نے آپ کے بچوں کو باپ کا پیار نہیں دیا ہے شازمہ؟
اپنے بیٹے سے زیادہ پیار دیا، مگر آج آپ نے جتا دیا، بتا دیے کہ آپ کے بچوں کا باپ صرف جلال فاروقی ہے، لیکن افسوس آپ بھول گئی، زرگام بھی آپ کی اولاد ہے اور وہ ہمارا بیٹے ہے، لیکن جب آپ کی نظر میں میری ہی کوئی اہمیت نہیں تو پھر بلا زرگام ہی کیوں کر ہوگی؟ مشال اس کے دل کی خواہش ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ میں اپنے بیٹے کی خواہش رائت نہیں کروں گا، سمجھیے آپ۔ اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر چندی بولتے ہوئے شاہدہ میں گل شرمندگی کی انتہا گہرائی میں اتار گئے۔ اکرم پلیز تم ایسے مت کہو، تم سب جانتے ہو جلال کی موت میرے لیے کس قدر اذیت ناک تھی۔ زیم کی شخصیت آنسو کے باعث اپنی بات پوری نہیں کر پائی، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کس طرح اکرم کا دل اپنی طرف سے صاف کریں۔ فریحہ سے نفرت کرتے کرتے یہ بات تو نظر انداز کر ہی گئی تھی کہ اکرم صاحب اس نچ پر بھی سوچ سکتے ہیں۔ کیا ہوا ہے اس کی شخصیت کو؟ وہ ایک کامیاب پولیس افسر ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارا رہا ہے اور شاید ایک مطمئن زندگی بھی گزار ہی لیتا اگر آپ نشال کو بہو کے طور پر قبول کر لیتی تو، مگر نہیں، آپ تو بس اپنی بات ادھوری چھوڑ کر انہوں نے اپنی آنکھوں سے نظر کا چشمہ اتارا۔ شاہدہ نے اپنی بیگی آنکھوں سے اکرم فاروقی کی سرخ آنکھیں دیکھی۔ تم مجھے یہاں ایموشنل بلیک میل کرنے آئے ہو، خود کو بیچ میں لا کر مجھ سے میرا فیصلہ بدلوانے چاہتے ہو؟ نہیں کیا تو کیوں کر رہے ہو اکرم؟ تم اپنی باجی کی وجہ سے ہمارا رشتہ کیوں خراب کر رہے ہو؟ ان کا بازو تھامتے ہوئے شاہدہ نے پر لذیذ لہجے میں پوچھا۔ اکرم فاروقی کا یہ انداز ان سے کسی طور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ہمارا رشتہ تو پہلے دن سے ہی بچاتا آ رہا ہوں شادی، آپ تو ابھی تک اپنے سابقہ رشتے کو بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ ان کی طرف سے رخ بڑھتے ہوئے اکرم صاحب نے ایک اور وار کیا۔ وہ فیصلہ کر چکے تھے شادیوں کو آئندہ دکھا کر رہیں گے۔ اکرم تو میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اپنی آنسو صاف کرتی شاہدہ بیگم اس بار قدرے خفگی سے بولی، میں نے مان لیا جلال میری پہلی محبت ہے، ہاں میں نہیں بھول پائی اگر انہیں، مگر میرا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم یا زرگام میرے لیے اہم نہیں۔ جلال میرے دل میں ایک مہم سی یاد کی صورت میں زندہ ہے، مگر تم میری زندگی کا لازم جز ہو اکرم، میرے لیے جلال سے کہیں گنا بڑھ کر تم اہم ہو۔ ان کے سامنے آتے ہوئے جاسمین نے مضبوط لہجے میں کہا، اور یہی وہ الفاظ تھے جو اکرم صاحب ان کے لبوں سے سننا چاہتے تھے۔ انہوں نے نرم نگاہوں سے شازمہ کا بھیگا چہرہ دکھا۔ فریحہ سے آپ کی نفرت کی وجہ جلال بھائی کی موت ہے نا؟ ان کے آنسو صاف کرتے اکرم فاروقی نرمی سے گزرے تھے۔ شاہدہ بیگم نے ہولے سے اس بات میں سرا، تو کیا مشال اور نشال صاحب کی محبت کی وجہ میری ذات نہیں بن سکتی؟ کیا میری خاطر مشال اور نشال کو قبول نہیں کر سکتی؟ بہت سمجھداری سے انہیں لفظوں کی جال میں باندھے تھے۔ شاہدہ بیگم خشمی نگاہوں سے انہیں گھورا، پلیز میری خاطر، ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے التجائیے کھیل رہے تھے۔ یہ میرے لیے اسلام نہیں اکرم، شاہدہ نے نگاہ بدلتے ہوئے بے بسی سے کہا، میں جانتا ہوں، مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ دونوں بچیاں بالکل بے زر اور بے قصور ہیں، ان کا اپنے ماں باپ کسی بھی عمل سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ دونوں تو خود حالات کی سزائی ہوئی ہیں۔ آپ ان کی طرف سے اپنا دل صاف کر کے لیں پلیز، آپ کے دونوں بیٹوں کی خوشیاں انہی دو بچیوں سے جڑی ہیں۔ شاہدہ مدھیمی لہجے میں بولتے انہیں قائل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ شاہدہ بیگم نے ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑوا دیے، میں کوشش کروں گی۔ دل پر بھاری پتھر رکھتے ہوئے انہوں نے بڑے فیصلہ کیا۔ اکرم صاحب کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ شازمہ ان کی بات سن لی اور سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ کیا ہوا آنٹی، آپ چائے نہیں پی رہی؟ مشال کی آواز پر چونکی حال میں واپس آئی۔ اوہ ہاں پی رہی ہوں، نرمی سے کہتے ہوئے انہوں نے اپنے سامنے رکھا چائے کا مگ کپ لبوں سے لگایا، پھر چور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مشال کو دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی، واقعی وہ لڑکی بے زر ہے، میں سب سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی ناشتے والی پلیٹ خالی ہوتے دیکھتے انہوں نے پھر بات شروع کی، ابھی تک اس لیے خاموش تھی کیونکہ تم نہیں چاہتی تھی کہ وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ دیں۔ ہاتھ پکڑا چائے کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے مشال ان کی طرف متوجہ، جی کہیں، مشال نے آستگی سے کہا، وہ ارباز الوی تمہارا باپ، وہ بول رہی تھی جب مشال نے سرت سے اس کی بات کاٹ دی۔ سوری آنٹی، مجھے اس آدمی سے ریلیٹ کوئی بات نہیں کرنی۔ انہیں انکار کرتے ہوئے اس کے چہرے کی سختی پھیل گئی، میں بھی زیادہ بات نہیں کروں گی، شازمہ نے تدبیر باندھنی چاہیے، مگر مشال نے وہ موضوع ہی ناقابل برداشت ہے، میں تھوڑی بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ نگاہ جھکاتے مشال نے قدر ناگواری سے کہا، وہ تمہارا باپ ہے مشال۔ شاہدہ بیگم نے اسے ٹوکا، حالانکہ انہیں اس کا ارباز کے لیے یہ عمل برا نہیں لگا تھا۔ نہیں ہے وہ میرا باپ، وہ صرف مجرم ہے میری ماں کا، میرے اور نشال کا، آپ کا، ملیحہ کا، اس پورے خاندان کا مجرم ہے وہ، اور کچھ نہیں۔ بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں پانی بہنے لگا، یہی تو بتانا چاہ رہی ہوں کہ مر گیا ہے وہ مجرم، نہیں رہا وہ اب اس دنیا میں۔ شاہدہ بیگم نے بنا لگی لپٹی سے حقیقت بتا دی، اور اس پچھلے 1 منٹ سے چلتی مشال کی زبان جیسے تالوں سے جا چکی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاہدہ بیگم کی طرف دیکھا، جو اسے ایک دم خاموش ہوتا دیکھ اب تعصب زدہ انداز میں نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ مشال کی آنکھوں سے نکل کر آنسو گالوں پر لڑکنے لگے، اب کیوں رو رہی ہو؟ مجرم تھا نا، مل گئی اسے سزا، کل رات کسی نے اسے قتل کر دیا،
मर गया है वो। शादी में से धीमी आवाज में मतलब किया। निशान अपनी कमरियां टेबल पर टिकाई, सर हाथों में थाम गई, फिर हौले से नफी में गर्दन लाई। ऐसे नहीं मर सकता वो। निशान बड़बड़ाई, मर चुका है, बहुत बुरी मौत मरा है। इसके सर पर हाथ रखते हुए बड़ी नर्वस मौजूद थी। नहीं नहीं, वो नहीं मर सकता आंटी। मेरी माँ का मुजरम, आपका मुजरम, हम सब का मुजरम इतनी आसान मौत कैसे मर सकता है? अल्लाह इसे इतनी जल्दी ऐसे कैसे बुला सकता है? इसे तो इस दुनिया के लिए इबरत का निशाना बनना था। मुझे अल्लाह पर यकीन था कि वैसे वो अरबाज अलवी को इस दुनिया में इसकी औकात दिखा कर, मगर वो तो बच गया। बहुत गलत हुआ ये, इसे मरना नहीं चाहिए था। वो मुसलसल नफी में गर्दन हिलाते हुए बोलती हुई यकीन लग रही थी। विशाल खुद को संभाला, वो किस काबिल था ये अल्लाह से बढ़कर और कोई नहीं जानता। इसका हाथ थामते हुए शाला बेगम ने इसे तसल्ली देने की कोशिश की। नहीं आंटी, अभी तो इसके हिसाब बाकी था, हिसाब चुकाए बगैर कैसे जा सकते हैं? बोलते हुए रो रही थी। शादी मुएब ने इसके करीब होकर इसे अपने सीने से लगाया और इनका सहारा पाते हुए फुट कर रो दी। हमें इससे कोई हिसाब नहीं देना बेटा, अल्लाह बेहतर मुनसिब है और बेशक इंसानों के हिसाब से यही गुनाह सख्त अल्लाह का हिसाब है। अब वो अल्लाह को हिसाब देगा, इसलिए इसके अंजाम की तरफ से मुतमईन रहो। दुनिया में इसका अंजाम बुरा हुआ और राहत में भी इसका अंजाम बदतरीन होगा इंशाअल्लाह। इसकी पीठ चलाते हुए बड़े मजबूत लहजे बोले थे। इनकी आंखों में नीवी चमक रही थी। इनके सीने से लगी मिशाल इस बार चुप रही, बस आंसू थे जो रुक नहीं रहे थे। आज से तुम ये मेडिसिन यूज़ करोगी। वो बेड पर आंखें मुड़े लेटी हुई थी जब ज़हीम की आवाज़ पर इसने आंखें खोलकर इसके साइड पर पड़ा इस लिफाफे की तरफ देखा जो ज़हीम ने अभी वहाँ फेंका था। यकीनन इसमें निशाद के बच्चे के लिए जहर था। इसकी सूजी हुई आंखों में एक पल फिर से पानी भरने लगा। वो अभी थोड़ी देर पहले ही आया था और निशाद की सुस्त शक्ल इसे बता दिया कि वो अरबाज अली की मौत से वाकिफ हो चुकी है। इसको अपने सर पर खड़ा देख सीधी होकर बैठी। मैंने तुम्हें मना किया था, तुम आइंदा नहीं रोगी, फिर क्यों रो रही हो? इसके करीब बैठते हुए ज़ेब ने संजीदे से कहा, मैंने आपको मैं आपको तो चूज नहीं किया, तो फिर ये मेडिसिन क्यों लाए? इसके सवाल को नजरअंदाज करती उल्टा इसी से सवाल करी थी। इसके सवाल पर होने से मुस्कुराया। चूज करने का टाइम गुजर चुका है सुअर्ट, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, धीमी जलाल और बस। इसने बड़े इत्मीनान से निशाल को जवाब दिया। निशाल ने एक नज़र ज़हीम की तरफ देखा जिसके चेहरे पर अपने फैसले को लेकर कोई अफसोस नहीं था। फिर आस्तीकी से अपने पास पड़ा लिफाफा हाथ में लिया। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसे ही सही, धीमे लहजे में कहते हुए मुस्कुराई। फीकी ज़हीम के मुंह पर थप्पड़ मारती हुई मुस्कुराहट। ज़हीम का अपना दिल डूबता हुआ महसूस। एक बात तो बताएं। ज़हीम की शर्ट के ऊपरी बटन को छेड़ते हुए निशान ने संभालते हुए जो इसके नॉर्मल कदर नामल अंदाज पर हैरान हुआ। इसे इजाज़त देते हुए ज़हीम ने नरमी से इसकी गाल साफ की। मेरे बाप का कत्ल आपने किया है ना? पूछते हुए निशान ने इसकी आंखों में आंखें डाले। लहजे पर यकीन था तो इसलिए इतनी उदास हो। इसकी नुकीदार पलकों को अपनी शहादत की उंगली से छूते हुए संजीद से पूछ रहा था। निशान ने गुस्से से इसका हाथ झटका। उदास नहीं हूँ, भला ऐसे इंसान के मरने पर मैं क्यों उदास होने लगी? मैं तो आप पर हैरान हूँ कि भला मैं आपको जान क्यों नहीं पाई। आप हर बार मुझे एक नया जख्म देते हैं और मैं हर बार सोचती हूँ कि नहीं, इससे ज़्यादा दर्द जैसा कि मुझे कभी नहीं दे सकता। मगर अगर बार आप पहले से बढ़कर गहरा वार करते हैं, मैं हर बार टूट जाती हूँ। मगर इस बार आपने मुझे बिखेर दिए है। ज़हीम कहते हुए शिद्दत से रो दी। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा रो चुकने के बायस बैठी हुई थी। ज़हीम का दिल कट के रह गया। ब्राउन आंखों में इसके आंसू के बायस जलन सी होने लगी। तुम्हारे ये आंसू डिजर्व नहीं करते निशाल। इसका हाथ थामते हुए ज़हीम ने आंसू की था और ये भी डिजर्व नहीं करता था कि आप इसे बेरहमी से कत्ल कर दें। वो जो डिजर्व करता था अल्लाह से दिखा देता। मगर ज़हीम आपने मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरे बाप को कत्ल करके तो आपने मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया, बहुत बुरा। इसके नरम लहजे के जवाब देते हुए उसे चिल्लाई दी। आंसू मुतवातर आंखों से टूटकर गालों पर बिसर रहे थे। ज़हीम के ज़ेवरों पर बल पड़े। मुझे अपनी सफाई देना पसंद नहीं निशाल के ज़बान में सख्त लहजे में गोया हुआ। मैं आपसे सफाई मांग भी नहीं रही। इसके पास से उठते हुए निशाल ने सर मेरी से कहा, हाँ बस फर्द जुर्म आयद कर रही हूँ, कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई तफ्शीश नहीं। बस खुद से ही मान भी लिया और कह भी दिया कि तुम्हारे बाप का कातिल ज़हीम इजलाल है। इसकी गलाई को थाम कर इसका रुख अपनी जानब करते ज़हीम ने ठंडे ठार लहजे में कहा। इसकी बात पर निशाल ने संजीदा नज़रों से इसकी जानब देखा। मैंने तुम्हारे बाप को कत्ल नहीं किया। इसके मुकाबले खड़े होकर ज़हीम ने संजीदगी से कहा। निशाल बेयकीनी से इसकी जानब देख रही थी। ना चाहते हुए भी तुम्हें अपनी सफाई दे चुका हूँ, इसके बाद कुछ बेहतर नहीं, इसलिए बेहतर है कि तुम मेरे यकीन करो। अगर नहीं करोगी तो फिर अपने ही नुकसान करोगी, क्योंकि तुम्हारा मज़ीद रोना मुझे बर्दाश्त नहीं करूँगा। और ये बात तुम भी जानती हो, जो चीज़ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो फिर मैं इसे बर्दाश्त करने के लिए क्या कर सकता हूँ। एक गिलास को चबा कर अदा करते हुए इसे वहीं खड़ा छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। निशाल चुपचाप उसे देखती रही, फिर थकी हारे अंदाज में वापस बेड पर बैठ गई।
ایک بھٹکا ہوا آنسو ٹوٹ کر اس کے جان میں پھرے گا۔ اگر وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے ارباز کو قتل نہیں کیا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے نہیں کیا۔ وہ جو کرتا تھا ڈکے کی چوٹ پر کرتا تھا، اور خاص کر کے نشال کے سامنے اسے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت تھی بھی نہیں۔ وہ کافی دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اس نے گاس صاف کرتے کمرے سے باہر آئی۔ وہ لیونگ روم میں ٹلتا فون کان سے لگائے ہوئے تھا۔ نشال چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف آئی۔ اس کی غریب آنکھ میں زیم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ یس سر، کل صبح ہونے سے پہلے انشاءاللہ۔ دوسرے جانب موجود ڈی آئی جی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے مسلسل نشال کو دیکھ رہا تھا۔ اوکے سر، فی امان اللہ کہہ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کی۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی نشال نے اپنی انگلیاں چٹکاتے بولنا چاہا۔ سوری کہنے آئی ہو؟ موبائل پین کی جیب میں گھساتے ہوئے زین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ جانتا تھا مقابل کھڑی لڑکی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کا احساس ہو جانے پر بھی معافی مانگ لیا کرتی تھی۔ اس کے سوال پر نشال نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، پھر بنا کسی ہیر ہجر کے جواب میں سر ہلایا۔ اٹس اوکے، یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، میرے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے نشال کو گیٹ سے نکالنا چاہا۔ میرے لیے تھی، اگر آپ کو اپنی صفائی دینا پسند نہیں تو مجھے بھی آپ سے صفائی مانگنا اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ نے پھر بھی مجھے صفائی دی۔ اس بات نے مجھے احساس دلایا کہ غلطی میری تھی، میں شرمندہ ہوں۔ آئی ایم سوری۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بڑی سے نیچے سے بول رہی تھی۔ میں نے کہا نا اٹس اوکے، اس کا گلا تھپکاتے ہوئے زید نے نرمی سے کہا۔ نشال نے نگاہ اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، ایک بے یقینی سی تھی جو ان براؤن آنکھوں میں کھلکھولے رہ رہی تھی۔ آپ بھی سوری کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی آنکھوں کو عبیر جانتے نشال نے ایک آج سے پوچھا۔ کس بات کے لیے؟ وہ جانتے بوجھتے انجان بنا۔ اپنی رات والی بات کے لیے، اس میڈیسن کے لیے جو آپ نے مجھے یوز کرنے کے لیے دی۔